قرآن یہ لا کی کتاب ہے, لاز کا مجموعہ ہے. ان لاز کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ احادیث مبارکہ ہے. اس کے لیے یہ بات کرنا کہ جی یہ اس کے خلاف ہے, ارے بھائی وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے, وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. امام کعبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عمر میں ان کو عربی تو آئے گی نہیں, آپ پنجابی سیکھ لیں. امام کعبہ ہی پنجابی سیکھ لیں, مناظرہ جو کرنا ہے انہیں. صحیح بات. امام کعبہ کو عین جو نہیں نکل دی. امام کعبہ سے جب عین نہیں نکلتی تو عین جو دبا جاتے ہیں, پی جاتے ہیں, تو اس کے لیے مناظرہ ضروری تھا نا, ان کو تجوید سکھانی. تو امام کعبہ کو پنجابی سیکھنی چاہیے تھی. صحیح بات ہے. اب یہ ان کا قصور ہے, ان کو نہیں پنجابی آتی. کہ مرزا صاحب کہتے ہیں روایتیں چھپائی ہیں علماء نے. جی جی, اگر روایتیں چھپائی ہیں تو مرزا صاحب نے کدھر سے لی ہیں؟ عربی تو مرزا صاحب کو پڑھنی نہیں آتی. کہ مختلف موضوعات مختلف علماء کرام کو ہمارے اکابرین دے کے ان پر ترتیب وار نوجوان نسل کی تیاری کے لیے ایک مواد تیار کروا کے سوشل میڈیا پہ قیامت تک کے لیے ایسٹ بنا کر رکھ دیں. دیوبندیوں کی کسی ادارے کی چھپی کتاب لے کے آئیں, بریلویوں کے کسی ادارے کی چھپی بخاری لے کے آئیں, مسلم لے کے آئیں, سائنسداں لے کے آئیں, اہل حدیثوں کی تو میں ذمہ دار سامنے بیٹھا ہوں. کسی ایک ادارے کی, کسی ایک مسلک کی کسی کتاب میں حدیث عمار کے اوپر ایک لفظ بھی بدلا ہو تو پکڑے ہیں واقعہ. جس طرح 28/12 انہوں نے موٹر سائیکل وہ تو پیر والی بات ہوئی نا جی, وہ پیر والی بات ہوئی نا کہ پیر یہ بات ہوئی نا کہ پیر صاحب کہنے لگے لا تقربوا الصلاۃ. پیر صاحب نماز نہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن پاک میں کہا اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا پیر صاحب آگے بھی تو پڑھیں. کہتے یار سارا قرآن کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا, آگے تم پڑھ لو. پر یہ تو وہ یہ نا کٹ ہوجتی ہے نا, پھر تو وہ بندہ جتنی مرضی کرتا رہے. نہیں ہو سکتا کہ جب محمدی بھائی بات کر رہے ہوں تو حدیث عمار میں سے کچھ چیزیں چھپا دیتے ہوں. میں کہتا ہوں جی جو مرضی کر لے, یہ روایت سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے, اب نکالیں سیدہ عائشہ کو بیچ میں سے. پھر مرزا صاحب کی جو اپنی زبان تھی پنجابی دی مثال ہے, گورو جنہ دے ٹپنے چیلے جان چھڑپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناہت اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ایپیسوڈ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا انتظار 2 سال سے تھا. 2 سال پہلے ہمارا کراچی کا ٹور تھا, تو ہماری ایک بڑی محبوب شخصیت جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے, تو ان سے ملاقات ہم نے شیڈول میں رکھی ہوئی تھی سب سے اوپر کہ ان سے ملتے ہوئے ہم کراچی جائیں گے. لیکن انہی دنوں اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ وہ لاہور تشریف لے آئے اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو 2 سال انتظار کے بعد آج وہ گھڑیاں آ چکی ہیں کہ وہ بزرگ شخصیت آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو میری مراد ہیں سیف اللہ محمدی بھائی حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم ہے. بزرگ شخصیت کے حوالے سے مطلب بزرگ معنی کے اعتبار سے اگر کہا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں میں عمر کے حساب سے کہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو تسی اپنے آپ کو کی سمجھتے جوان پھر ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے زمانے کے سارے نیم کے درخت گر چکے ہیں. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکی ہیں, ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ. قدوسی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ صبح ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. ناظرین تو یہ ریکارڈڈ پروگرام دیکھیں گے نا, تو آج یہ 25 دسمبر کا دن ہے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو یہ صبح کے ٹائم ہے, ابھی بھی کوئی 12 بجے ہیں, لیکن قدوسی صاحب ہمارے پاس 10 ساڑھے 10 بجے کے ہیں. ناشتے کا دعوت تھی نا, اس پہ سے باغا چلا آیا. لاہوری ناشتے پہ تو چلے جاتے ہیں پھر. تو محمدی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ماشاء اللہ آپ تشریف لائے ہیں کل ہمارے پاس, بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ سے اچھی گفتگو بھی رہی ہے. تو ایک خاص طبقہ جو سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جس نے جنم لیا سمجھ لیں, یا نوجوانوں کو جس نے متاثر کیا ایک شخصیت, اس کے اوپر آپ کی کافی کاوشیں ہیں, اس کے اوپر کافی آپ نے کام کیا بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ. بلکہ ویسے تو اس شخصیت کا کافی زیادہ لوگوں نے رد کیا, ہمارے اسٹوڈیو سے بھی 2 سے 3 پروگرام چلے ہیں, لیکن مجھے جو پسندیدہ لگا وہ آپ کے والا انداز لگا کہ آپ نے اس کو اسی کے ہی طریقے کے مطابق پکڑا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کی جو یہ کاوشیں ہیں اس کو قبول فرمائے. سب سے پہلے نا محمدی صاحب تھوڑا سا نا تعارف کروائیں محمدی لائبریری کے حوالے سے کہ یہ کب معرض وجود میں آئی اور کیا اسباب تھے اس کے پیچھے, پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اصل میں ہم بنیادی طور پر شروع سے اہل حدیث نہیں ہیں, بلکہ ہمارا تعلق بعض مسالک سے تھا. ہم یعنی ہم سے مراد ساتھیوں کا, صحیح, تو ہم ساتھیوں کا تعلق یعنی دیگر مسالک سے تھا. اللہ رب العزت نے ہمیں اس مسلک حقہ کی طرف معرفت دی, ہدایت دی. الحمدللہ ہم نے مسلک اہل حدیث جو ہے وہ سن 2000
اور سن 2001 کے اندر الحمدللہ ہم لوگ اہل حدیث ہوئے. تو ہم اپنی گلی کے کونے پر بیٹھ کر جو نا یعنی کہ بالکل روڈ لگ جاتا تھا وہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. لوگ وہاں پہ آتے تھے, ہم انہیں سمجھاتے تھے لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ وہ آئے دن جو نا اختلافات ہوتے تھے. ایک ہماری مخصوص جو نا عسکری ایک تنظیم ہے ایک فرقے کی, اس سے جھگڑے ہوتے تھے. یعنی کہ آپ ان کو سمجھاتے تھے پھر وہ آپ کو سمجھاتے تھے؟ ہاں, وہ ہمیں مار کے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. تو آپ کو سمجھ آتے تھے کہ نہیں آتے؟ بس وہ ہم وہی بات ہے کہ کوشش کرتے تھے, وہ اپنی کوشش کرتے تھے, ہم اپنی کرتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے یعنی کہ جو اکابرین تھے اس وقت جماعت کے, ہمارے جو نائب امیر تھے عبدالغفار انصاری صاحب رحمہ اللہ, تو وہ جو نا ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ دین کی دعوت کا جو کام ہے نا یہ تھلوں پہ گلیوں میں ایسے بیٹھ کر نہیں ہوتا, یہ اس کا ادب نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی لائبریری یا مسجد, کوئی مرکز, کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں, وہاں لوگوں کو آپ دعوت دیا کریں. تو یوں جو ہے اس لائبریری کا ایک شوق پیدا ہوا. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 2001 کی, یعنی سن 2001 کے شروع میں ہی ہم نے اس کے لیے کوششیں کی. پھر ہم نے جگہ کرائے پر لی اور خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ شوکیس وغیرہ بنا دیے اور کتابیں اکٹھی کرنا شروع کریں. سن 2001 کے آخر تک ہم نے یہ جو ہے اپنی لائبریری بنا لی تھی اور کام شروع کر دیا تھا الحمدللہ. تو یوں یہ لائبریری کا کیا عمل میں آیا. سن 2002 میں ذمہ داری ملی مجھے قرآن کا یہاں درس دینے کی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 2012 کے اندر وہ درس تکمیل کو پہنچا. ایک طالب علم کا درس 10 سال کے اندر وہ درس پایا تکمیل کو پہنچا, پورے قرآن پاک کا, پورے قرآن مجید کا, یعنی کہ بحیثیت طالب علم. ٹھیک, تو آج بھی الحمدللہ طالب علمی کے دور سے تو گزر ہی رہے ہیں, لیکن ایک لائبریری کی یہ خدمت تھی کہ وہ لوگوں کو درس قرآن دینا اور سب سارا. اچھا, پھر اسی طرح جو نا مطلب یعنی ہم نے تمام مسالک کی کتابیں اکٹھی کی تاکہ یہ ایک جنرل لائبریری رہے, اس پر کوئی فرقہ وارانہ چھاپ نہ ہو, ہر شخص آ سکتا ہو, ہر شخص اس سے پڑھ سکتا ہو. اس کا کوئی داخلہ فارم نہیں ہے, کوئی ممبرشپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی NIC آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. کتابیں جاری پبلک لائبریری, کتابیں جاری بھی کرتے ہیں ہم, لیکن اچھا ماخذ کے علاوہ صحیح جو ریفرنسز ہیں انہیں ہم نہیں دیتے باہر. ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ آئیں, بیٹھیں, دیکھیں, آپ کا کسی بھی مرکز سے تعلق ہے, کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, آپ بیٹھیں, پڑھیں, سیکھیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ چاہے کوئی سی بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو, بلکہ ہمارے پاس لائبریری میں یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ہو دین کی کتاب اور آپ آ کر اس کے بارے میں ذکر کریں, اور ہمارے پاس نہ ہونا ہم وہ آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں, چاہے وہ ہمیں کہیں سے بھی منگوانی پڑے. صحیح, یہ بھی جو نا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر آپ اسے پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد لائبریری میں جمع کرا دیں. مطلب مشنری لائبریری, عام لائبریری, الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور تو ماخذ سارے ہم نے جمع کیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. ماخذ سے مراد, ماخذ تو عربی کے ہوتے ہیں نا, یعنی کہ احادیث کی کتابوں کے جو ہماری ماخذ کی کتابیں, مثلا جیسے تفاسیر ہیں بنیادی, اسی طرح احادیث کی کتابیں ہیں, رجال کی کتابیں ہیں, جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں, علم اصول حدیث کی, مصطلح الحدیث کی کتابیں ہیں, اصول الفقہ کی کتابیں, عربی بھی اور اردو بھی. عربی اور اردو بھی. یعنی کہ ہم نے یہ مطلب میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عربی مصادر بھی رکھے ہوئے ہیں, عربی مصادر ہیں اصلاً, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ہمارے بنیادی طور پہ تو مصادر سارے عربی میں ہوتے نا, تو اس لیے جو ہے وہ رکھے. اب جو تراجم ہوتے جاتے ہیں ہم انہیں بھی ایڈ کرتے جاتے ہیں. جی, کتنی کتابیں ہیں لائبریری میں؟ یہ نام کے اعتبار سے 1580 ہیں, اور ویسے تو یہ مجلد بہت سارے ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. 1580 بھی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے, کیونکہ اسلامی کتابوں میں یہ ہوتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے جو عام دوستوں کو پتہ ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, یہ 5 جلدوں میں ہے. بخاری شریف داؤد راز کی شرح کے ساتھ اردو میں جو ہے 8 جلدوں میں ہے. اب یہ 8 جلدوں میں کتاب ایک شمار ہوگی. اب یہ دونوں کتابوں کی بنتی ہیں 13 جلدیں, کتاب 2 شمار ہوں گی. تو اور عربی کتابیں جو مصادر خاص طور پہ ان میں تو خاصی بڑی بڑی جلدیں ہوتی ہیں. مثلا فتح الباری کی 14-15 جلدیں ہیں, 18 جلدوں تک ایڈیشن بھی ہے. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی وہ 23 جلدوں میں ہے. ابھی تو اس طرح یہ ہے کہ یہ 1580 بازار دیکھنے میں تھوڑا سا لگ رہا ہے, یہ بہت بڑی لائبریری ہے. الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا کرم. تو قدوسی صاحب, آپ کے مطلب کہ فیلڈ کے متعلقہ انہوں نے ایک کاوش شروع کی 2001 میں. 2001 میں اور ابھی 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 21 سال کا فرق ہے. ویسے
ٹائم کے اعتبار سے بھی کافی زیادہ فرق پڑ گیا. 20 سال 21 سال گزر گئے. لیکن اس دوران جب پہلے انٹرنیٹ آیا, انٹرنیٹ کا دور اس کے بعد ہی آیا نا, مطلب کہ 2007-8 سے صحیح پراپر شروع ہوا. اس سے پہلے تو کارڈ ہوتے تھے نا, گرو کارڈ اور یہ سارے انٹرنیٹ کے کارڈ ہوتے تھے, وہ ڈائل اپ والے. اس کے بعد پراپر جب براڈ بینڈ آیا 2007-8-9 کی بات ہے یہ, تو دنیا ساری چینج ہو گئی, گلوبل ولیج بن گیا نا. لائبریریاں بھی ساری کی ساری, وہ مکتبہ شاملہ بھی آ گیا تھا 2007-8 کی بات ہے غالباً. بہرحال میں 2007-8 میں مدرسے میں پڑھتا تھا پہلی کلاس میں, تو مکتبہ شاملہ تب میں نے سنا, مجھے میرے چاچو نے بتایا, تو میں نے وہ ایک پینٹیم 1 لیپ ٹاپ لیا, اس میں انسٹال کیا, تو میں اس سے تخریج کیا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ, ابھی بھی اس کو اہمیت حاصل ہے نوجوانوں میں خاص طور پہ؟ پرانے بابے تو چلو ابھی بھی کتاب سے ہی پڑھتے ہوں گے نا. دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں, کتاب کی اپنی اہمیت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہارڈ کاپی, چونکہ میرا تو کاروبار بھی یہی ہے اور میں انٹرنیٹ سے بڑا گہری وابستگی بھی میری یہ ہے. میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو بازار کا پہلا کمپیوٹر شاید یا دوسرا کمپیوٹر میں نے لیا تھا, اور یہ بہت بڑی بات تھی. اور وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ جناب 90s کی بات ہے, سن ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ 90 کی دہائی کی بات ہے. 95-96 کی بات ہوگی غالباً. 95-96 سے نہیں, پہلے کی بات ہے, تھوڑی سی شروع کی دن. اچھا یہ کیسے اندازہ کیجئے کہ میں, بلکہ دلچسپ واقعہ کہ میں کتاب, پتہ چلا جی نیا کمپیوٹر آیا. 87 میں علامہ صاحب کی شہادت ہوئی رحمہ اللہ کی, تو اس وقت پرسنل کمپیوٹر آنا شروع ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے وہ نیٹ ورکنگ, بلکہ پرسنل کمپیوٹر بھی آنا, آواز آ رہی تھی ایک پرسنل کمپیوٹر بھی آ رہا ہے, وہ کہنا نیٹ ورکنگ والے کمپیوٹر تھے, جس طرح روزنامہ جنگ والوں کا کمپیوٹر. تو علامہ صاحب نے اپنی پہلی کتاب کمپوز کروائی عربی میں, تصوف پاکستان میں, اور بڑی وہ بات تھی. پھر ان کا وہ کمپیوٹر بھی آیا علامہ صاحب کا. بلکہ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا تاکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں اس کو آن دی ریکارڈ لے کے آنے کے لیے بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب کا ذکر آ گیا نا کمپیوٹر کا. ہوا یہ تھا کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کا کمپیوٹر کی بڑی دھوم ہے آج بھی لوگوں میں. صحیح. واقعہ یہ پیش آیا کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کو کتابوں کا بہت بڑا آرڈر ملا. کتابیں کس کی تھیں؟ ان کی ذاتی, حبیب صاحب ذاتی کتابیں تھیں ان کی. اور وہ کتنی تھی یہ بھی ذرا ناظرین کو بتا دیں. کسی ادارے کی نہیں تھی, کسی جماعت کی نہیں تھی, ان کی ذاتی تھی. ان کے قلم سے نکلتی تھی, ان کا دماغ چلتا تھا, ان کے قلم سے نکلتی تھی. شیخ آدمی تھے, امیر آدمی تھے, اور خاندان پورا امیر آدمی تھا, بڑا امیر آدمی خاندان سارا. تو ان کا وہ کاروبار تھا. ان کے 2 کاروبار تھے, ایک پراپرٹی کا بزنس تھا ان کا, اور وسیع و رز بزنس تھا. دوسرا ان کا کتابوں کا کاروبار تھا. کتابوں کے ان کو اچھے آرڈر ملتے تھے. ایک بزرگ آدمی, معروف بزرگ ہے عالم عرب کے, انہوں نے ان کو اچھا آرڈر دیا کتابوں کا. اس دور میں وہ 18 لاکھ روپے کا, 1.8 بلین اس دور میں, اگر آج کے کروڑوں بنتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے علامہ صاحب کو کتابوں کا آرڈر دیا تقسیم کرنے کے لیے. غالباً قادیانیت تھی جو جنوبی افریقہ وغیرہ ان علاقوں میں تقسیم ہوئی تھی, اور بہت بڑی زیادہ تعداد میں تقسیم ہوئی تھی. تو اور بھی کچھ کتابیں تھیں. تو وہ انہوں نے علامہ صاحب کو کمپیوٹر ایز اے گفٹ دیا کہ جی آپ اپنا کام شروع کر رہے ہیں, یہ کمپیوٹر آپ اس سے کام کریں. اچھا, انہوں نے کتابوں کے پیسے, علامہ صاحب نے مروتاً ان سے پیسے نہیں مانگے. تو جب کہتے ہیں نا اونٹا نال یاری لاؤ تو دروازے بھی بڑے رکھنے پہنے, تو وہ لیول یہ تھا نا. تو علامہ صاحب جو نا ان دنوں واپس میں جب نجی مجلس میں بات کرتے کہتے میرا 18 لاکھ کا کمپیوٹر. تو 18 لاکھ یوں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کے پیسوں کے عوض ان کو کمپیوٹر ملا تھا, اس لیے ان کا تو وہ اتنے کا ہی ہو گیا نا جی. تو ایک بندہ ایک بات کرے اتنی قیمتی یہ میرا کمپیوٹر ہے, تو وہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کی اتنی قیمت تھی بھی. وہ کہتے تھے نیٹ ورکنگ کا کمپیوٹر ہوتا تھا, پرسنل کمپیوٹر تب نہیں آئے تھے. پرسنل کمپیوٹر یہ ہے, اب تو یہ موبائل جو ہے نا یہ بھی پرسنل کمپیوٹر ہے نا جی. اس کے بعد وہ پرسنل کمپیوٹر آنے شروع ہوئے. تو وہ میں نے پھر کمپیوٹر لیا, اور میں نے جو پہلا کمپیوٹر لیا تھا نا, میں کتاب کی کمپوزنگ کرانے گیا تھا. مجھے پتہ چلا ایک بندہ لاہور میں, اس نے کمپوزنگ سینٹر شروع کیا. تو میں اسے کمپوزنگ کرانے گیا. جب اس کا کمپوزنگ کرانے گیا, مجھے راستے میں ایک دوست ملا کہ کہنے لگا یار آپ لوگوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, آپ اپنا ذاتی کمپیوٹر خرید لیں. میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی کہ جا رہا ہوں کتاب کا مسودہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اور وہاں سے واپس پلٹ آیا. اور میں اپنی گاڑی لے کے گیا ہوں اور کمپیوٹر دیکھنے کے لیے گیا ہوں. کمپیوٹر مجھے پسند آیا, تو ان کے ساتھ میرا ریٹ طے ہوا ہے کہ یہ گاڑی رکھ لیں, کمپیوٹر دے دیں. صحیح, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں نے ان کو گاڑی دی
اور کمپیوٹر لے آیا اور میری گاڑی میں وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا. اور گاڑی کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت 1 لاکھ روپیہ تھی. اچھا اچھا. اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں, مجھے اب ہاں مجھے سن بھی یاد آ گئی. یہ غالباً 91-92 کی بات ہے جی, کیونکہ 90s میں نے گاڑی لی تو 2-3 سال بعد ہی وہ گاڑی میں نے دے کے کمپیوٹر لے کے, وہ میری گاڑی میں مجھے کمپیوٹر دے کے گیا تھا بندہ. تو وہ میرا اردو بازار میں جو سمجھ لیجیے پہلا کمپیوٹر یا دوسرا کمپیوٹر کہہ لیجیے. تو پبلشنگ میں کسی نے اپنا کمپیوٹر نہیں لگایا تھا. اس کے بعد وہ انٹرنیٹ, میں نے کچھ سال بعد انٹرنیٹ لے لیا اور پاکستان میں انٹرنیٹ چلتا ہوتا تھا. کارڈ سے بھی پہلے ایک چیز آئی تھی, وہ موڈم ہوتا تھا, برین کمپنی ہوتی تھی. تو وہ میں نے اس کا موڈم جو میں نے 17,000 کا لیا تھا. تب 5,000 روپے تولہ سینا تھا. میں نے 17,000 کا اس کا کنیکشن, یوں سمجھ لے میں نے کنیکشن لیا. جی جی جی. تو آج کے 3 تولے سمجھ لے 6. آج جو مذاق ہے, آج کمپیوٹر جو مطلب کنیکشن, انٹرنیٹ کا کنیکشن کا کسی بچے کو بتائیں گے کنیکشن بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ کا. جی جی. باقاعدہ کنیکشن لیا تھا میں نے 17,000 روپے کا, اس کا موڈم لیا تھا برین والوں کا. برین کمپنی بڑی دیر سے چلتی رہی, ان کا ماہانہ بل شل ہوتا تھا. اب معاملہ یہ, اب خیر اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کمپیوٹر عام ہو گئے. 286 آیا, 286 کے بعد 386, 486, 586. 586 سے بعد پینٹیم سیریز آئی تھی. جی جی. وہ پینٹیم 1 کے بعد اب تو خیر مطلب ترقی بہت زیادہ ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کو 12-14 سال ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا کو بھی. اب سوشل میڈیا کی اہمیت اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں میں نے یہ بات ایک سے زیادہ مجالس میں بات کی ہے, بطور مثال لوگوں کو دی, کہ ایران کے جو رہبر ہیں, ان کو رہبر کہا جاتا ہے, خامنائی صاحب کا بیان آیا کہ میری اگر صدارت کی ذمہ داریاں میرے حائل نہ ہوں, میرے پاؤں نہ پکڑیں, تو میں یہ پسند کروں گا میں سارا کچھ چھوڑ کے جا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاؤں. یعنی کہ سوشل میڈیا کی اتنی اہمیت ہو چکی ہوئی ہے. وہ جو اللہ کے جو ان کا گروپ ہے اس کا پروپیگنڈا آلریڈی بہت زیادہ ہے. جی جی. پھر بھی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لیکن وہ اس کی اہمیت بنیادی طور پہ اس کی بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے جا کے, یا ان کا بیٹھنے کا ارادہ ہے, وہ اس کی اہمیت بابر کروانے کے لیے, اس کی اہمیت بابر کروانے کے لیے کہ اتنی اہم ہے, اتنا یہ مائنڈ چینج کرتی ہے, اتنا یہ معاشرے میں انقلاب پیدا کر رہی ہے یہ چیز کہ دیکھیں ایک تو یہ رابطے کا ذریعہ بن گیا. جی جی. اب رابطے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ایک معاشرے پہ اثر ڈالنے والا سب سے مضبوط قسم کا ہتھیار بن چکا ہے اس وقت. ایسے ہی بالکل. اور بڑی جگہ یہ ہوتا ہے, ابھی دیکھیں آج سے 2 سال پہلے فرانس میں ہنگامے پھوٹے. جی جی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹویٹر بند کر دیا تاکہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں رابطہ نہ کر سکے, ایک تحریک کی شکل نہ بن سکے. اس لیے اس وقت سوشل میڈیا جو ہے نا, وہ کسی بھی آپ کے ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہو چکی ہے یہ چیز, یہ حقیقت ہے. پروپیگنڈا دیکھیں نا, اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہمارا ہے وہ پروپیگنڈا وار ہے. یعنی کہ آپ کسی قوم پر ایٹم بم کا دھماکہ کروائیں, اس کے نتیجے میں 3 یا 4 صدیوں بعد تو آخر کار وہ قوم پیدا ہو کر اور 1-1.5 صدی کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑی ہی ہو جائے گی. لیکن جو پروپیگنڈا بوم ہے بعض مرتبہ اس کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں, اور وہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ 2 سے 3 نسلیں 4 نسلیں کھڑی بھی ہو جائیں, لیکن وہ اپنے نہ تو دشمن کو پہچانتی ہوں گی اور نہ ہی اس کے خلاف لڑنے کی ان کے اندر سخت ہوگی. ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا پروپیگنڈا بوم کے لیے بہترین ہتھیار ہے. یعنی کہ ہم پروپیگنڈا بوم اگر کسی پہ فائر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں, اور اس کے ذریعے یہ بھی ایٹم بم بھی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی جدید دور کے اندر نوجوان یعنی نسل کے لیے جو فتنوں کے باعث افکار و نظریات ہیں, کیا ایسی بات ہے کہ اس کے لیے ہارڈ کاپیز یعنی کہ وہ تیار نہیں ہو رہی, بکس شائع نہیں ہو رہی, یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. وہ سارا جو نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی سب کام ہو رہا ہے. ہر آدمی اس حوالے سے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو نئی نسل ہے وہ اس کا اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے, وہ اب کتابوں کو بھول چکی ہے, وہ صرف اسی تک محدود ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیا, اور اس میں وہ ترقی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں وہ باقاعدہ ترقی کر رہے ہیں, نئے سے نئے پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں, نئے پلیٹ فارم لا رہے ہیں, نئے سے نئے لوگ لے کر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں, ان کی تشہیر نہ ہو تو میں ان کا نام نہیں لوں گا, آپ میرے اشاروں سے ہی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. نہیں آپ بتا دیں نا, ناظرین کو غلط بندہ نہ سمجھ لیں, وہ پھر ایسے. بھائی دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھیں وہ صاحب جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے, گورے سے پٹھان سے لگتے ہیں وہ, اور جو نا انگریزی اور عربی بڑی اچھی اپنے ایکسینٹ کے ساتھ بول لیتے ہیں وہ, اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو نا اپنے اور پرائے سب کو ہی مناظروں کے چیلنج دے رہے ہوتے ہیں, اور رہتے وہ امریکہ میں, وہیں سے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا بتانے کا مقصد ان کے کردار سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
وہ آج سے 3-4 سال پہلے تک 5 سال پہلے تک وہ کچھ بھی نہیں تھے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور یہ بڑی قطع کلام میں یہ بڑی زیادہ شخصیات کے زمرے میں یہ چیز آئی ہے سامنے. میں بھی آگے اس بات کو بڑھاتا ہوں, شیخ بات مکمل کریں. تو ان کو باقاعدہ جو نا یعنی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ پہلا اسٹیج انہوں نے کمپلیٹ کیا, نیم جو رافضیت والے جو نظریات ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. تو جو پہلا اسٹیج جب انہوں نے کمپلیٹ کیا تو اب وہ دوسرا اسٹیج جو نا انہوں نے وہ لانچ کیا ایسے 4-5 سال پہلے, اور اس کو یعنی کہ پروپیگنڈا کیا اس کا. اب آپ دیکھیں جہاں بھی جو ہماری نیم رافضیت کی اشاعت والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان اشاعتوں کے نیچے ان کا لنک لگا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اور ان کے نام سے, یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کے نام سے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں, یا علماء کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اس کے مناظروں پر یعنی کہ رسپانس دیں, اس کو جواب دیں سب. یعنی کہ ایک اسٹیج پر وہ کام ہوا تو اب اگلے اسٹیج کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ اصل میں نا سوشل میڈیا جو ہے نا اس نے ایک فرد کی اہمیت کو بڑا مسلم کر کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں پہلے پروپیگنڈا ہوتا تھا حکومتوں کے لیول کے اوپر, پوری مشینری بٹھائی جاتی تھی, پورے ڈپارٹمنٹس قائم کیے جاتے تھے, لیکن اب یہ ایک فرد کے لیول پہ بھی ممکن ہو گیا ہے. صحیح. بس فرد جو ہے نا اس کے لیے لازم یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے ایک بات کرتا رہے, اس کو ویورز مل جائیں گے, اس کو فالوور مل جائیں گے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا برصغیر کا خطہ جو ہے, برصغیر کا خطہ تو اس حوالے سے اتنا زرخیز ہے فتنوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو ملینز فالوور مل جاتے ہیں. مرزا غلام کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لاکھیں اس کو ماننے والے ہیں, اس کی دعوت کے اوپر اس کو نبی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک شخص اس کی اثر کا سب سے آپ اندازہ لگائیں گے نا. میں مولوی اسحاق جہلوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. مولوی اسحاق جہلوی صاحب جو ہے فیصل آباد کے ایک علاقے کے عام مولوی صاحب تھے, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. جی بالکل. اب یقین کریں, میں یہ نہیں کہتا میں بڑا باخبر آدمی ہوں, لیکن میں اتنا بے خبر آدمی نہیں ہوں. یہ مولوی صاحب ایک اہل حدیثوں کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے, ان کو اہل حدیث سمجھا جاتا تھا. خود میرا یہ عالم تھا, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, شخصیات کے ساتھ میرا اتنا زیادہ ضبط ہے پورے پاکستان میں شخصیات کے اوپر. میرے ادارے کے تحت سب سے زیادہ شخصیات کے اوپر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ شخصیات کے اوپر کام ہوا ہے. اور تب تک ان کے حالات مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے لکھے ہیں, اور جب میرے علم میں آئے ہیں تو پھر میں نے ان کو روکا. میں کہا یہ اہل حدیث نہیں ہے, لیکن تب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا یعنی کہ ان کے نظریات کیا ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے, آج سے کوئی 12-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں, کہ ان کے حالات میرے ادارے کے تحت کتاب میں شامل ہو رہے تھے. میں آن دی ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا ان کا کہ ان کے نظریات کیا ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد اہل حدیث اوپر لکھ کے اس کے ممبر پر جا کے بندہ کھڑا ہو جائے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے. اہل حدیث کچھ نظریات کا نام ہے, صرف اہل حدیث کے گھر پیدا ہونے سے نہیں. جی بالکل ایسی. صرف خود کو اہل حدیث کہنے سے بندہ اہل حدیث نہیں ہو جاتا. مولوی صاحب معروف ہے کہ جی اہل حدیث عالم, قطن وہ اہل حدیث نہیں تھے. اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ مولوی صاحب کی زندگی کے آخری دنوں تک مولوی صاحب کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. ایسے ہی ایک مخصوص دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور فیصل آباد میں ان کو لوگ جانتے تھے. وہاں پہ وہ ان کا جو شر تھا, جو خرابی تھی, وہیں پھیلی ہوئی تھی. جی اور محدود تھی. ان کی وفات کے بعد ان کی ویڈیوز اوپن آن ہونا شروع ہوئی ہیں, پھیلنا شروع ہوئی ہیں. اس وقت ان کا یہ ہے کہ ایک بڑا نام بن چکا ہوا ہے. لوگ ان کو کوئی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے. اور اچھا, اب اثر کی بات بتانے لگا. یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے متاثر ہو جاتا ہے, پھر جب تعلق محبت کا بن جاتا ہے, تعلق الفت کا بن جاتا ہے, اور پھر تعلق الفت اور محبت سے آگے بڑھ کے عقیدت کا بن جاتا ہے. الفت اور محبت کا یہ حال ہوتا ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ لنگڑا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے ہرنے جیسی چال ہے, اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی. وہ کہتا ہے آہو چشم, اس کا یعنی اس کی بیچارے کی جان ہتھیلی میں اٹکی ہوتی ہے, کمر پتلی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دبلی کمر. محبت تو پھر یہ بتاتی ہے نا جی. اب اگر ہمارے جو علاقے کی جو بولی ہے, جو گاؤں کی ہے, اس میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب کسی کا دل آ جاتا ہے نا اس طرح کے کسی لنگڑے لولے پہ, تو وہ آگے سے ڈائلاگ بولتے ہیں منع کرنے والوں کو کہ ہگا بھی یہ تھے ای ہوئی ہے, نہیں ہوئی تھے ای ہوئی ہے. کہ مطلب کہ اگر کوئی دنیا میں ہے بھی ہے نا تو مجھے یہی چاہیے, اور اگر نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی مجھے یہی چاہیے. صحیح بات. چاہے لنگڑا لولا بھی ہو. اچھا, یہاں پہ ہوا پتہ کیا ہوتا کیا ہے, جو میں نے انالیسس کیا, جو میں نے دیکھا, ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت جدت پسندی ہے. جی. نظریات میں بھی ہوں,
وہ نئی چیز کو طرف تجسس سے آگے بڑھتا ہے. اب دیکھیں نا چھوٹا بچہ بھی ہے نا, یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ کئی انسان کی فطرت, چلتا یہ تو صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ایک چیز وہ شامل کی. نئی چیز کی طرف بڑھتا ہے تجسس کے تحت, پسند کرتا ہے یا اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ایک بات کر رہا ہے اس کا کیا ہے, لیکن تجسس کے تحت وہ آگے بڑھتا ہے. اب تجسس کے تحت ان لوگوں کی طرف لوگ بڑھے تو دو رویے سامنے آئے. کچھ لوگوں کو جن کو تھوڑا سا شعور تھا یا ان کے اندر کوئی فطرت سلیم تھی, ان کو تو سمجھ آ گئی. لیکن جو خالی ذہن تھے, جن کے دماغ خالی سلیٹ کے اوپر تھے, سلیٹ تھے, ان کو وہ باتیں جو اپیل کی. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کا بھی وہی مسئلہ ہے, ویڈیو کا بھی یہی مسئلہ ہے, ٹی وی چینلز کا وہی مسئلہ تھا. گورنمنٹ جو ہے پروپیگنڈا کرتی تھی, ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مقابلے پہ کوئی چینل نہیں ہوتا تھا, جو چاہتے تھے کہتے تھے. اب جس بندے کو پتہ ہے وہ کوڑ سکتا ہے, جل سکتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. ایک مثال ہے کہ میں ایز اے اسکالر ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھا ہوں, میں وہاں پہ جو مرضی گپے مار رہا ہوں, جو میرے سننے والے کیا کر سکتے ہیں, سوائے یہ ہے کہ یار مولوی جھوٹ بول رہا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اب معاملہ یہ ہے, سوشل میڈیا کا بھی یہی تھا معاملہ. اس میں صرف اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ نیچے کمنٹس میں بندہ بات کر سکتا تھا, لیکن ہر بندہ نہ کمنٹس پڑھتا ہے, نہ ہر بندہ کمنٹس کی طرف جاتا ہے. اب یہ جو علماء کرام ہے نا, علماء, میں تو ان کو علماء سو بولتا ہوں, انہوں نے اپنی وہ ایک مخصوص اصطلاح چلتی ہے, بولا تو چلتی نہیں, وہ ایک مخصوص آدمی کہتا ہے, تو اسی لیے آپ اس کھاتے میں گن لیے جائیں گے. اچھا, میں نہ کہوں, یہ آپ کو احتیاط, حالانکہ میں تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں نا کہ وہ خود علماء کرام ہیں, وہ خود فکری کرائم میں مبتلا ہے, اس لیے لیکن چونکہ وہ اس اصطلاح کے بانی ہیں تو اس لیے آدمی ان کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. میں بتا دوں آپ کو, ہوتا پتا کیا, مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ ایک زومبی بن جانے کا مترادف ہے, تو اس لیے اچھا ہوتا پتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس سے آپ کا عقیدت کا رشتہ جڑ جاتا ہے, جی 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 جی, اس کے بعد اس کی وہ جو کمزور جان ہے نا, وہ آپ کو پتلی کمر دکھتی ہے. ایسے ہی ہے. اب معاملہ یہ ہوا ہے, ہمیں مولوی صاحب کا نام لیا نا, میں نے ایک سے زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں وہ باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں, باقاعدہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ ایک دیکھیں, اور مبالغہ بہت زیادہ ہے. مبالغہ تو چلے جو ہے سو ہے نا جی, مبالغے کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ پیچھے کوئی بات تو ہو نا. جی جی, مثلا میں آپ کے یہاں پہ آیا ہوں اور میں پون گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں, میں مبالغہ کر لوں گا کہ میں آدھے گھنٹے میں آ گیا, یار میں بڑی سپیڈ سے گاڑی چلا کے میں 15 منٹ میں پہنچا. اگر میں آیا ہی نہیں, اگر میں سرے سے آیا ہی نہیں اور گاڑ بیٹھ کے کہہ دوں میں خبیب صاحب کے پاس گیا ہوں, تو یہ کیا, یہ جھوٹ ہوگا. بقاعدہ ایک یا آپ کہتے ہیں میں آیا سی تسی دروازہ ہی نہیں کھولیا, جی بھی کہہ دو, لیکن تسی میزبان اچھے ہیں, ممکن نہیں ہے کہ تسی دروازہ نہ کھولو, تھوڑے دروازے کھلے ہوندے رہے. جی جی. اچھا وہ پتا ہوا کیا, مطلب میرا ایک عزیز اس مرض میں مبتلا ہو گیا, وہ مولوی صاحب کا بڑا فین ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھیں یار, صرف میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, پتہ کیا ہوتا ہے, ہماری پنجابی کی مثال ہے, دیکھ دا ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے, دیکھ دا ذائقہ چکھن واسطے. میں نے کہا یار بطور مثال آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک بندہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے, اور صاحب وہ کتاب کا کیڑا بھی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں جی شیخ الاسلام بھی ہے, کتابیں بڑی پڑھتے ہیں, کتابوں کو یوں فر حوالے دے رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو سرے سے موجود نہیں, ایک ہوتا ہے ضعیف, جس طرح میں نے شروع میں بتایا میں آیا ہی نہیں اور میں کہتا ہوں میں آیا, مبالغہ نہیں کرتا. بس انہوں نے ایک جگہ ایک واقعہ بیان کیا, میں بڑے دوستوں سے پوچھتا ہوں, ان کے جو فالوور ہیں وہ بات نہیں جواب نہیں دے سکتے, کہ جی انصار نے حضرت عثمان کو گریبان سے پکڑا, تھلے اتر, ان کا جو سٹائل تھا ایک, اس کو آپ چاہے کہہ لیں حد سے بڑی بے تکلفی کہہ لیں, ہم اس کو مہذب زبان میں تو اس کو بدتمیزی کہیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک تقریر ہے پنجابی میں کہ حضرت عثمان دا گریبان پکڑے انصاریہ نے, انصار صاحبہ نے پھڑ کے انہوں نے کہا تھلے اتر, تو خلافت دا بیڑا غرق کر دیتا. جا کے فاڑی جنہیں ممبر تو لایا, آکھیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے, ایڈی غلط بیانی تو کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا. اب میں آپ کو یہ بطور مثال, یہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا, یہ ہمارا پوڈ کاسٹ اس موضوع پہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ہوتا کیا ہوتا, یہ جو عقیدت کا اندھا بندہ ہے نا, اس نے جب یہ ویڈیو سننی ہے, چونکہ اس نے یہ ذہن بنا لیا یہ میرا شیخ الاسلام ہے, یہ میرا پیر ہے, اس سے بڑا عالم کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا, یہ جناب علی انہوں نے دنیا بدل دی ہے. وہ ان کی زبان سے اصل میں متاثر ہوا ہوتا ہے, ان کے علم سے متاثر نہیں ہوا ہوتا. خود اس کی مثلا یہ کہ اب کتابوں کے نام لے رہے ہیں, بخاری مسلم, صرف بخاری مسلم تک تو نہیں معاملہ چلتا, جب آگے بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے ہیں, امام ذہبی کا نام لے رہے ہیں, ابن حجر کا نام لے رہے ہیں, فتح الباری کا نام لے رہے ہیں, بخاری کی شروحات کا نام لے رہے ہیں, وہ عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ اللہ کا نام کوکا نہیں جانتا. جی جی, وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ متاثر ہونے کا معیار کتابوں کے نام ہے صرف. جی جی, میں کتابوں کا دکاندار ہوں, جتنا میں کتابوں کا نام لے سکتا ہوں, میرا خیال شاید مولوی صاحب کو نہ لے سکتے آگے کچھ 4-5 کتابیں رکھ دو, ہمیں بات کھولی جاؤ, کتابیں رکھ لو کھولی جاؤ. لیکن یہ میں بتاتا ہوں, اب عام بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اب یہ بات متاثر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ یار یہ میرا محبوب ہے, یہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا, محبوب جنا چٹا جھوٹ بولی جا رہا ہے. جی جی. اچھا میں نے اپنے عزیز سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ دنیا کی تاریخ کی کسی کتاب میں
حدیث کی کسی کتاب میں، تاریخ کی کسی کتاب میں، سیرت کی کسی کتاب میں یہ واقعات ڈھونڈ دو اور راوی بھی ضعیف کذاب ہوں. دیکھیے بنیادی بات سنیں کہ راوی بھی ضعیف ہوں کذاب ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب اگر واقعہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کا مطلب کہ آپ کے شیخ الاسلام نے واقعہ گھڑا. بالکل ایسے ہی. اب یہ لوگ ہمارے عام طبقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. میں یہ بات ان لوگوں کو کہا کرتا ہوں، میں کہا محدثین کا تو معیار بہت کمال ہے کہ ایک شخص 100 روایات کرتا ہے، 100 روایات، ہر روایت کرسٹل کلیئر پاک صاف سونے کے پانی جیسی، ساری روایات بہترین، متن کے اعتبار سے بہترین، سند کے اعتبار سے بہترین، بندہ بھی متقی ثابت ہو رہا ہے. 100ویں روایت میں جا کے ڈنڈی مار دیتا ہے، واضح طور پہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے 100ویں روایت میں. جی جی. اس کی جو 99 روایات ہیں محدثین کیا کریں گے، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. ایسے ہی. ایسے نہیں کریں گے کہ چلو یار یہ ایک میں یہ بندہ جھوٹا بندہ قذاب ثابت ہو گیا نا جی. اب ایک قذاب ثابت ہو گیا، اس کی جو 99 جو ہے سونے جیسی روایات بھی سائڈ پہ رکھ دی جائیں گی، بھلے وہ صحیح بھی ہوں، لیکن چونکہ حدیث رسول کا معاملہ ہے، رسول کی ذات کا معاملہ ہے، رسول کی ذات کی شفافیت کا معاملہ ہے، اور اسلام کی حقانیت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہم رسک بھی نہیں لے سکتے کہ ایک بندہ جو قذاب ثابت ہو گیا اس کی سچی باتیں مانی جائیں گی. بھی سچا ہوگا، اپنے گھر میں سچا ہوگا، مان لیا سچا ہے، یہ نہیں ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی یہ باتیں بھی غلط ہیں، لیکن شفافیت کی وجہ سے، اسلام کے معیار کے کوالٹی کی وجہ سے ہم اس کی اچھی باتوں کو بھی سائڈ پہ رکھیں گے، ہم صرف وہ باتیں لیں گے جو بہترین ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں اس اصول کو، محدثین کے اصول کو تنقید محدثین پہ کر لیتے ہیں. اب ایک بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو گیا، کاہے کا شیخ الاسلام، غلطی لگنا اور بات ہوتی ہے. ایک ضعیف روایت تھی، اس کو بیان کر دیا صحیح سمجھ کے، یا اپنے دل کو لگتی تھی تھوڑی سی ڈنڈی مار لی، ایک سرے سے بات اختراع کر لی، جی جی. بات بنا لی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جدید فتنے ہیں نا، ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، یہ لوگ اختراع کرتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا خرابی یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا کے سبب بات پھیلنا آسان ہو گئی اور فتنوں کو موقع مل گیا پھیلنے کا. اچھا اس میں دیکھیں نا، میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کی نفسیات سے کس درجے کھیلا. ہم سنتے ہیں نفسیات کے اندر کہ آپ ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ کہیں، میرا خیال ہے اس حوالے سے انگلش کا کوئی محاورہ بھی ہے شاید. جی 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 بالکل. آپ جو ہے نا ایک جھوٹ کو یا تو 100 مرتبہ یعنی کہیں، آپ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بولیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے. اب وہ آپ دیکھیں کہ ایک پمفلٹ کی اشاعت ہوتی ہے، اس کے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ پہلے تو شروع میں لکھا جاتا ہے نا صحیح الاسناد، صحیح الاسناد نہیں، ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ضعیف الاسناد اور تاریخی روایات کے، یعنی تاریخی جھوٹی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے. اب یعنی کہ ایک سامنے والے پر تاثر یہ جاتا ہے کہ جی اس کے ہر صفحے کے اوپر جب انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے، ایک اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جی یہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کے ہر صفحے کے اوپر جو نا وہ صحیح الاسناد احادیث ہوں گی. لیکن شیخ صاحب بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے بھی ظاہر علم کے اندر ہوگی یہ بات کہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا صحیح الاسناد ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اس صحیح الاسناد حدیث کا اس کے ان حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان ہونا کہ جو یعنی متکلم کی مراد ہے. صحیح. اب جیسے مثال اس کی لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہوں کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا صحابی جو ہے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تمہارا وہ سونا اس کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب میں نے کیا کرا کہ میں نے مراد رسول اس کو تو لیا نہیں، کیونکہ جو سمجھانے والا ہے نا مجھے، وہ دیکھیں مجھے کس طرح سمجھا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول یہ بول کس کو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کس کو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو پھر وہ آپ کو بخاری مسلم سے پہلے تو اس نے آپ کو بخاری مسلم کہا نا، بخاری مسلم صحیح الاسناد احادیث. اب پہلے اس نے آپ کو وسوسہ دیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول بول کس کو رہے ہیں. اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کا ایک ایسا ترک لے کر آیا کہ جس میں صحابی کا نام آ رہا ہے خالد بن ولید.
اب دیکھیں یہ سمجھے گا ذرا صحیح الاسناد کی کہانی تیار کیسے ہو رہی ہے, لوگوں کو کس طریقے سے یعنی فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. وہ جا کے اس کا ایک طریق ڈھونڈا انہوں نے, اور طریق ڈھونڈنے کے بعد اس میں خالد بن ولید کا نام آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں کس بات پہ, کہ خالد بن ولید نے یعنی کہ عبد الرحمن ابن عوف کو سب کیا, اور سب کے معنی انہوں نے کر دیے وہاں پر گالی کے. اب جب کہ روایت میں یہ الفاظ تھے, سب کے معنی اصلاً تو تنقید کے ہوتے ہیں, اور روایت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ آپ چونکہ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے تو آپ اپنی سبقت ایمانی کی وجہ سے آپ ہم پر رعب جمانا چاہتے ہیں, یہ تھا جملہ. انہوں نے اس کو کیا بنا دیا, لفظ سب کی موجودگی میں گالی. اب سامنے والے کو یہ تاثر دیا انہوں نے کہ دیکھو جی چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان پر تنقید کی, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اس سے پتہ لگا صحابہ کیٹیگرائزڈ ہیں. تو آپ چلا کے دیکھیں صحیح الاسناد کو بخاری مسلم سے باہر کسی اور یعنی طریق میں پہلے ڈھونڈا گیا, پھر اسے لایا گیا, پھر اس میں ایک لفظ کے معنی غلط کیے گئے جان بوجھ کے. معنی غلط کرنے کے بعد جو ہے نا مطلب اب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو ضعیف الاسناد اور جھوٹی تاریخی بے سروپا روایات سے بچا رہے ہیں. تو جو پروپیگنڈا ہے نا, پروپیگنڈے کو اتنے سسٹمیٹک انداز کے اندر کیا جاتا ہے. آدمی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی بات, یہ پچھلے دنوں ایک کردار کے حوالے سے اسی طرح ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ جس طریقے سے جو نا اس کی باریک سے باریک بات پکڑ کے دیتے ہیں جو ہمیں بعد میں سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ بات ہے, تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک ہی آدمی اس طرح سب کچھ کر سکتا ہو. میں نے کہا وہ اگر یہ 40 سال کی عمر کے بعد کام شروع کرتا نا تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ ایک آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کے اندر ایک مخصوص قسم کی بردباری, سنجیدگی اور عقل کا ایک نیا ارتقاء اس کے اندر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں 40 سال کے بعد عموماً کثرت ان میں وہ جو نا 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کو وہ نبوت دی گئی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ 40 سال کی عمر کے بعد ایسا کرتے ہیں تو چلو ہم یہ بات سوچ سکتے تھے کہ یہ اکیلے یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے 23-24 سال کی عمر سے یہ کام شروع کر دیا تھا اور 23 آج وہ یعنی ان کی عمر 40 سے متجاوز ہو چکی ہے, تو یہ لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس پروپیگنڈے کو کریٹ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی تائید کرتے ہیں. اس میں یہاں پہ یہ بھی اضافہ کروں گا میں, نہیں پہلے تو میں ایک چیز پوچھ لوں نا ان سے کہ 25-30 سال پہلے آپ بھی 40 سال کے ہو گئے تھے تو آپ میں بردباری آ گئی تھی پھر؟ نہیں, میں 25-30 سال پہلے 40 سال کا نہیں تھا. جن دنوں میں آپ 52 سال کے تھے ان دنوں کے اندر میں میٹرک کر رہا تھا. صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ تو ابھی میری ابھی جو نا عمر 41 سال ہے. اچھا جی یعنی کہ آپ کے اندر بردباری اور یہ ساری چیزیں نہیں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مکمل طور پہ. میں کل مجھے کسی نے بتایا کہ میڈیکلی کوئی بات ہو رہی تھی کہ یار کوئی فلانا پروجیکٹ ہے آپ کس سے کروا رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ایک ہمارے ساتھی ہیں تو نوجوان ہیں ماشاء اللہ وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہو نا مطلب کہ پروگرام کے حوالے سے تو جو میں 40+ جو لوگوں کو ہے نا ان کو دوں, کیونکہ اس کے بعد طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جی جی, حکمت بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو وہ ایک دوست بیٹھے تھے جو آپ سے رات کو پروگرام میں بحث کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی بھی کوئی 40 سال کے بعد نا دماغ میں ایک نیا پورشن کھلتا ہے. واللہ عالم اب یہ بات ان کی صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیں میڈیکلی کھلتا یا نہیں کھلتا, لیکن یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد کہتے ہیں, اصل بات میں بتاتا ہوں, جو 40 سال کی عمر ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد بندے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ہاں, جو عادتیں پختہ ہونی ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں اور عموماً تبدیلی نہیں آتی. اور 40 سال کی عمر کے بعد اگر بندہ کوئی اپنی کمزوریوں پہ قابو پا لیتا ہے نا تو وہ بہت بڑا مجاہد آدمی ہوتا ہے. تو یہ عموماً ہوتا ہے, لیکن یہ پایا نہیں جاتا. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مشکل ہو جاتا ہے نا, 40 سال تک آتے ٹھہر جاتی ہے نا, مزاج میں پختگی, یوں سمجھ لیجیے مزاج میں پختگی آ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ کانسیپٹ 100% اس سے بعض حوالوں سے درست نہیں ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے جو جوان ہی کر سکتے ہیں. یہ ہر عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ہر عمر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی 40 سال سے اوپر والا بندہ ہی کارآمد ہوتا ہے. یہ نوجوان محمد بن قاسم کا مشہور واقعہ, وہ 17 سال والی روایت کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 17 سال نہیں بھی عمر تھی, نہیں بھی 17 سال رہی ہوگی. سیدنا اسامہ جو تھے وہ ان کی جو مثال ہے, اور ان کو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب لشکر کا امیر مقرر کیا گیا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے سبب خاموش رہے تھے.
اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے دبے لفظوں میں سیدنا ابو بکر کو کہا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بالکل نوجوان ہے، ینگ ہے، تو ان کو بدل دیا جائے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا تھا کہ جس شخصیت نے ان کو یہاں پہ ذمہ داری دی ہے، میں وہاں پہ ہٹ نہیں سکتا. اس لیے یہ لازم نہیں ہے، لیکن یہ ایک عمومی بات ہوتی ہے. نہیں بالکل آپ اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اس کے اثر کے حوالے سے تو کوئی اب دوسری رائے ہی نہیں رہے گی نا. لیکن یہ ہے کہ پروپیگنڈا میں اس کی تیزی بھی جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور جذباتی جملے ہیں. جس طرح انکار حدیث میں ایک جملہ بڑا میں نے سنتا ہوں کہ جی ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہوگی. اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں آگے سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی بات ارشاد فرمائیں گے یا ایسا عمل کریں گے کہ جو قرآن کے خلاف ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث جو ثابت ہو جائے، صرف سندن نہیں، سندن متن ہر لحاظ سے ثابت ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے، یہ عمل رسول ہے، فعل رسول ہے، وہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. اس میں دیکھیں شیخ صاحب، یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ویلیو یا لا کی ایکسپلینیشن اس کے خلاف ہو. یہ عجیب بے تکی سی بات نہیں ہوگی. مثلا ہم بایولوجی یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں جن میں کچھ لاز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں. اب ہم کہیں کہ جی ویلیو کی ایکسپلینیشن اس کے خلاف ہے. ایکسپلینیشن تو اس کی وضاحت ہے، وہ کیسے اس کے خلاف ہوگی؟ بچگانا بات ہے، بچگانا بات ہے نا. قرآن یہ لا کی کتاب ہے، لاز کا مجموعہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان لاز کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ احادیث مبارکہ ہے. اس کے لیے یہ بات کرنا کہ جی یہ اس کے خلاف ہے، ارے بھائی وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مطلب اس درجے ایسے آدمی کا جو فہم ہے، اس کی جو ایک مینٹل اپروچ ہے، وہ اس درجے ویک ہے کہ وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا، اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بولتا ہے. پڑھا لکھا تو بولتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو بولنے والے ہیں، جو گفتگو کرنے والے ہیں، یہ جانتے بوجھتے اس طرح کے جملے بولتے ہیں. جذباتی، ایک اور جذباتی جملہ بولا جاتا ہے جی کہ جی ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو انبیاء کی عصمت و طہارت کے خلاف ہوگی، ان کی عزت کے خلاف ہوگی، جو رسول کی گستاخی کر رہی ہوگی، جو صحابہ کی گستاخی کر رہی ہوگی، اس حدیث کو نہیں مانیں گے. اللہ کے بندے، عام بندہ جو کہتا ہے واقعی یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایسی حدیث کس طرح مانی جائے گی. اور پھر کچھ ایسی احادیث جو صحیح احادیث ہے ان کو اپنی مرضی کا رنگ دے کے، مرضی کا معنی اور مفہوم دے کے پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی عزت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کی اس میں عزت میں کبھی پیش آتی ہے. تو کل ایک بندے سے بات ہو رہی تھی بھائی، پھر میں نے ان کو کہا، دیکھیں شیخ صاحب میں ایک بات کروں گا، یعنی کہ دیکھیں اگر جب یہ بات کی جائے کہ جی یہ جو احادیث ہیں یہ عصمت، شرافت اور حرمت کے خلاف آتی ہیں، یعنی ہم ایسے آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ آیا بحیثیت انسان، بحیثیت کسی مذہبی شخصیت کے نہیں، بحیثیت ایک انسان کے، آپ یہ بات بتائیں کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا بیان آیا ہر آدمی اپنی عقل سے طے کر لے، اپنی تہذیب سے طے کر لے، یا ایک اجتماعی طور پر، اتفاقی طور پر، یعنی کہ کوئی تہذیب مقرر کر لے. جیسے مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ جو استنجا ہے، استنجے کے اوپر جب بات کی جائے گی، یعنی قضا حاجت کے اوپر جب بات کی جائے گی کہ کھڑے ہو کر کرنا ہے یا بیٹھ کے قضا حاجت کا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنا آیا وہ تہذیب کو طے کرنا ہوگا یا بے ادبی ہوگا؟ یا جیسے مثال کے طور پر یہ بات کی جائے کہ جو عورت کا لباس کیسا ہو، تو اس لباس کے اوپر بات کرنا، اس لباس کو طے کرنا کہ بھئی وہ لباس ایسا ہونا چاہیے، آیا یہ تہذیب کی اصولیات کو مقرر کرنے کی بات ہے، ایک تہذیب بنانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے؟ آپ بنائے طور پہ معلم تھے، معلم تھے، وہ سکھانے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ بھی اس طرح سکھانے سمجھانے بھیجے گئے تھے کہ مجھ جیسے ناقص العقل جو لوگ ہیں ان کے بھی سمجھ میں بات آ جائے اور گہرائی سے بات کو سمجھ لیں، وہ باتوں کی اہمیتوں کو ان کی باریکیوں سے سمجھ لیں. مجھے یہاں پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری غالباً انہیں کا واقعہ، یہ اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو ان سے ایک یہودی نے بطور تان یہ بات کی تھی، بطور طنز کیا نا اپنی طرف سے کہ تمہارا نبی تو استنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے، لیکن کمال فراست ہے ہمارے صحابہ کی کہ انہوں نے اسی جملے کو پلٹایا، اس کے اوپر صرف ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہاں
اب وہ ہاں جو ہے وہ فخر بن گیا. ہاں فخر بن گیا. ہاں فخر, ہاں ہمارا رسول ایسا ہے جو ہمیں استنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے. آج یعنی کہ ہمارے جو جدید طبقے کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے جذباتی جملوں سے برانگیخت کر کے ان کے جذبات کو, تو کہتے ہیں یار اچھا دیکھیں اتنی ان لوگوں کے اندر فہم و فراست نہیں, ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں کہ وہ ان ائمہ تلبیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ میرے بھائی اگر غسل جنابت کے بتانے کے تعلیم دینے کے 2 ہی طریقے تھے, یا رسول خود بتاتے یا رسول کی بیوی بتاتی. بالکل ایسے ہی کہ رسول کس طرح غسل کرتے تھے, یا رسول نے اگر نہیں بتایا, اب رسول یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی دائی, یہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے دکھائی نہیں جاتی, وہ تعلیم دی جاتی ہے زبانی بتا کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غسل جنابت کس طریقے سے کیا جاتا ہے, وہ تو یا نبی نے بتانا تھا یا نبی کی بیوی نے بتانا تھا کہ نبی پاک کیا طریقہ کار اختیار کرتے. اچھا یہاں پہ یہ میں ضمناً کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے میری بات سے بھی, کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو غسل کی روایت ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا یہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں ہمارے جو نوجوان ہیں, میں ان کو بھی جو سن رہے ہیں میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ جب معمول سے ہٹی بات جب ایک دم سنیں تو ایک دم اس کے اوپر لٹو نہ ہو جایا کریں. جی کوئی ایکشن نہ دینے, فوراً یہ نہ کہیں اچھا یار مولوی تو اس طرح ہی ہوتے ہیں. 1500 سال کا پیچھے علم ہے, 1500 سال کا تجربہ ہے, 1500 سال امت ساری تو نہیں گمراہ ہو گئی تھی کہ 1500 سال ایک حدیث سمجھ نہیں آئی. وہ سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے غسل کے حوالے سے کہ ان کے 2 نوجوان آئے ان کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. انہوں نے کہا میں اتنے پانی سے غسل کرتے تھے, اتنی مقدار میں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے اور نوجوان دھوکہ کس طرح کھا جاتا ہے. اس میں ان کا سوال کیا ہے, ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے جی غیر محرم سے آگے غسل کا طریقہ پوچھنا یا غیر محرم کا طریقہ بتانا. اب روایت ایک جگہ ہوتی ہے مختصر, ایک جگہ ہوتی ہے مفصل. اب وہ جہاں پہ مفصل روایت ہے دونوں محرم تھے. اب مسلم میں جو روایت ہے اس میں وہ محرم رشتوں کا ذکر نہیں ہے, مفصل روایت میں ذکر ہے. اب یہاں پہ ہمارے منکرین حدیث جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے دھوکے باز ہیں, صرف حدیث کے ادارے کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ باقاعدہ دھوکہ دیتے ہیں. میں نہیں مان سکتا اس بات کا کہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے پڑھ لکھ کے اس کو پوری کہانی کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا پوری کہانی کا, لیکن ابلیس کا چکر پڑ گیا ہوا نا اصل میں. اچھا اس میں یہ چھپا لیا جاتا ہے کہ وہ محرم تھے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد انہوں نے غسل کا طریقہ جی ان کو غسل کر کے بتایا. کہ بڑا جذباتی جملہ بولا جاتا ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا جذباتی جملے بازی. جی یہ کیسی بات ہے, 2 غیر محرم آتے ہیں اور آ کے ان سے پوچھتے ہیں جی غسل نبی پاک غسل کیسے کرتے تھے. بھائی یہ سوال ہی نہیں ہے غسل کیسے کرتے تھے, سوال یہ کتنے پانی سے غسل کرتے تھے. وہ ان کو بتا سکتی تھی یہ اتنے پانی سے غسل کرتے تھے, یہ بھی بتا سکتی تھی. اب اتفاق کی بات ہے, اب سوچ کا صاف ہونا اور سوچ کا گندا ہونا, وہ ان اتفاق کی بات ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ غسل کرنے کے لیے جا رہی تھی تو وہ ایک بھانجا آ گیا, ایک بھتیجا آ گیا. ٹھیک ہے جی, دونوں محرم رشتے تھے. اب وہ آ گئے ہیں, انہوں نے آ کے پوچھا اماں جی خالہ جی غسل کتنے پانی سے کرتے تھے, انہوں نے بتا دیا اتنے پانی سے غسل کرتے تھے. ایک بات کلیئر ہو گئی. اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری کہ رشتہ چھپا لیا. ٹھیک, اب دوسری ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ جی غسل کا طریقہ ایک غیر محرم سے پوچھا. پہلے چلو غیر محرم کی بات کلیئر ہو گئی, اگر محرم مان بھی لیں جی غسل کا طریقہ کیوں پوچھا آگے, بھی انہوں نے طریقہ پوچھا, انہوں نے پوچھا پانی کتنا سے, وہ اتنے پانی سے انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں, میں تو وضو کر کے ابھی میں غسل کر کے آتی ہوں. اب وہ جب غسل کر کے آئی ہیں, روایت کیا ہے, روایت یہ ہے کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے. جی اچھا حدیث میں ایک لفظ ہے باقاعدہ کہ ان کے اور ان کے بیچ میں پردہ تھا. جی ہاں مجھے یاد ہے میں بالکل نوجوان تھا تو ایک منکر حدیث ہمارے اردو زبان میں آیا کرتے تھے, تو ان کے ساتھ میری مسلسل بحث چلتی ہوتی تھی. ہمارے ساتھ والے دکاندار تھے تو ان کے ساتھ ان کا وہ اٹھنا بیٹھنا تھا, میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو وہ بلکہ مجھے دکاندار کہتے ہیں جب وہ ان کے پھر اس چنگل سے نکلے تو کہتے ہیں یار یہ جتنی دیر ہمارے پاس آتے رہے ہیں تو میری تو نمازیں بھی ختم ہو گئی تھیں. اچھا خیر ان صاحب نے مجھے کتابچہ دیا, اس میں بھی اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوا, تو میں نے ان کو پھر پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ ان کے بیچ میں پردہ تھا نا, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا باریک پردہ تھا. اب عام بندہ جو ہے نا اس چھوٹی سی بات کو, چھوٹی سی ڈنڈی کو سمجھتا نہیں ہے. وہ جب پڑھتا ہے نا, یہ میں بطور مثال یہ روایت پیش کی ہے کہ اس میں 3 جذباتی تو ٹچ دیے جاتے ہیں کہ جی غیر محرم آگے غسل کا طریقہ پوچھ رہا ہے, اس میں 2 جھوٹ ہیں, نہ غیر محرم ہے نہ طریقہ پوچھا. دوسرا جی ان کو غسل کر کے دکھایا, جبکہ انہوں نے غسل کر کے دکھایا نہیں, غسل کر کے آئیں تو ان سے قطرے نچڑ رہے تھے. تیسرا جذباتی ٹچ یہ دیا جاتا ہے ان کے بیچ میں باریک پردہ تھا. اور پھر ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میرے ایک صاحب جو ہے ان کی اچھی فین فالوئنگ ہے, انکار حدیث کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہی حدیث اس کے اوپر اپنی وال پہ لگائی. تو میں ان سے مسلسل پوچھتا رہا, یقین کریں 1 ہفتہ ان سے میں بات کرتا رہا. 1 ہفتے میں وہ اس بات کے اوپر وہ جھوٹ بولتے رہے تحصیل الباری میں ہے.
وحید الزمان نے یہ ترجمہ کیا. میں نے کہا مجھے تصویر دیں, اس نے کتاب کی تصویر دے دی. میں کہا صفحے کی تصویر دیں, نہیں دی انہوں نے. خود میں نے تصویر اپنے گھر سے لے کے کتاب اس کے کیمرے سے تصویر اتار کے میں نے کہا یہ روایت ہے, اس میں کہیں لکھا باریک پردہ. اب معاملہ یہ ہے, یہ اتنی لمبی میں نے جو مثال پیش کی ہے دوستوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, منکرین حدیث جھوٹ بولتے ہیں, اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے نا احادیث کے اوپر اور صحابہ کے واقعات کے اوپر اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کرتے ہیں جی اور مرضی کا اس کو نتیجہ نکالتے ہیں. عام بندہ جو ہوتا ہے, چونکہ وہ اس کے پاس دو مسئلے ہوتے ہیں, ایک تو وہ تحقیق کی اہلیت نہیں رکھتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اہلیت بھی تھوڑی بہت ہی رکھتا ہے, اگر ایک بندہ اردو جانتا ہے, انگلش جانتا ہے, جو عربی نہیں جانتا, تھوڑی سی محنت تو کر سکتا نا, تو لیکن یہ ہے کہ وہ سست ہوتا ہے, آسانی پسند ہوتا ہے ہر بندہ, تو وہ یقین کر لینا اس کو آسان لگتا ہے. تیسرا معاملہ یہ صحابہ کرام کے باب میں جو آپ کا خاص شعبہ ہے, اس میں ظاہر ہم طالب علم ہیں, آپ تو ماشاءاللہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال بھی دیا ہے اور آپ کی خدمات بھی ہیں. اہل بیت کے حوالے سے جس طرح میں نے لفظ کیا بولے ہیں, جذباتی ٹچ دیا جاتا ہے. ایک جذباتی ٹچ انبیاء کی عصمت کے حوالے سے دیا جاتا ہے, ایک اہل بیت کے حوالے سے بھی جذباتی ٹچ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی بڑے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, کہانیاں اور ہیں, بتائی اور جاتی ہیں, سنائی اور جاتی ہیں, باتیں کوئی اور کی جاتی ہیں, لوگ تحقیق نہیں کر پاتے, موٹی موٹی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, موٹی موٹی باتیں یقین کریں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آپ کا اس طرف کس طرح رجحان ہوا؟ مطلب کہ آپ تو ایک اچھی خاصی دعوت و تبلیغ کر رہے, لائبریری پھر آپ نے بنا لی تھی, چنگا ہے نا رجحان ہے اس پیسے ہے. اصل میں جو نا مطلب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو تکلیف پہنچی ہوتی ہے بندے کو, کوئی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی منتخب کر لیتا ہے کوئی بندوں کو نا, کوئی نہ کوئی تو وجہ پھر بھی بنتی ہے. ہمارے علاقے میں جو نا مطلب یعنی کہ بہت حد تک ہم نے دعوتی اعتبار سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک توازن پیدا کر لیا تھا. بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو نا وہ یہ چھوڑ چھاڑ کے اور مطلب فرقہ وارانہ اختلافات کو, اور وہ جو نا اپنے کتاب و سنت پر آ کے بس اپنی عملی زندگی وہ بسر کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. اور میرے جو نا یعنی کہ ہمارے وہاں حیدرآباد کے اندر لطیف آباد ہے, لطیف آباد 5 نمبر میں ہماری امیر حمزہ مسجد ہے, اس کے طرف ہی ایک چھوٹی سی ہم نے ایک اور لائبریری قائم کی. وہاں پر ہر جمعے کے دن جو نا بعد نماز عشاء درس ہوتا تھا. وہاں درس میں نا کچھ بھائی آنا شروع ہوئے کہ جنہوں نے جو نا اس طرح کے سوالات کرنے شروع کیے جن کا تعلق مشاجرات صحابہ سے تھا. تو ہم نے اپنی دانست کے مطابق اس کے جو نا جوابات دینا اور یہ سب سلسلہ. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے سن 2008 کی. اچھا جی یعنی کہ یہ 2008 سے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آنے شروع ہو گئے تھے؟ نہیں, یہ وہ سوال کس کو سنتے تھے تب؟ تو مرزا جھلمی صاحب ہوتے ہی نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ سن 2008 سے مرزا صاحب نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی. اچھا, ہم سمجھ رہے تھے 2010-11 سے شروع. نہیں, اس وقت آپ دیکھیں گے نا تو بالکل ہی وہ جو 7610 ٹائپ کے جو نوکیا کے موبائل آتے تھے, اس کی جو ویڈیو ریزولوشن ہوتی تھی وہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. پتہ نہیں اب وہ انہوں نے اپنے چینل پہ وہ ویڈیوز رکھی ہوئی بھی ہیں یا نہیں. تو وہ ویڈیوز ہوا کرتی تھیں اور ہوتی بھی ایسی تھیں, 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو ہوتی تھیں. پھر انہوں نے مزید ارتقا کیا تو ایک وائٹ پردہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا. بہرحال تفصیلات وہ بہت ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سن 2008 سے وہ ہمیں پتہ لگا کہ بھئی اس طرح جو ہے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں ایسے لوگوں کو وسوسہ دیا جا رہا ہے. ہمیں اس وقت بھی یعنی کوئی مطلب ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے, ہماری نظر میں اہمیت تھی بھی نہیں اس کی کوئی. ہمیں یہی تھا کہ بھی چند لوگ ہیں, جب یہ پڑھیں گے سیکھیں گے, نہیں پڑھ سیکھ سکیں گے, علماء سے ملیں گے تو ویسے ہی مسئلے کا حل ہو جائے گا, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر کچھ دن بعد پتہ لگا کہ جی وہ بریلویوں کا رد کرتے ہیں, یعنی کہ مخصوص ایک گروہ, اس طرح وہ مختلف فرقوں کا مختلف گروہوں کا رد کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ہمارا بھی رد کرتے ہیں. تو اس پر جو نا ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنی اصلاح کر لو. اگر وہ آپ کی غلطی ہے اور نہیں ہے تو اس کو محض ایک تہمت سمجھتے ہوئے ایک طرف کر دو. یہ بھی جب ہمیں کو مسئلہ سن 2013 کے بعد جو نا انہوں نے یعنی کہ باقاعدہ یہ ایک سیریز پوری شروع کی اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے بعد سے نا ہم نے بھی اس طرف توجہ کی اور باقاعدہ یعنی ہمارے شہر اور اس کے مضافات والے حصوں میں نا پروگرام کرنے شروع کیے. میں ویڈیو بنانے کا بالکل بھی قائل نہیں تھا اور یہی کہتا تھا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. آپ آڈیو کر ہی سمجھتے تھے یا جائز نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں, نظر لگ رہا ہے نہیں, وہ خوبصورت تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. ویسے ناظرین کو میں ایک بات بتاؤں, اکثر جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھے جاتے ہیں نا
تو وہ بعد میں ریئل زندگی میں جب ان کو لائیو دیکھتے ہیں تو ویسے نہیں لگتے، ویسے نہیں لگتے تھے، لیکن یہ سوشل میڈیا سے زیادہ خوبصورت ہاں یہ اس کی میں گواہی دوں گا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی وجی ہے. ایسے ہی نا، جزاکم اللہ خیر. اس میں یہ نہیں کہ کیمرے کا کمال نہیں، کیمرے نے ان کی خوبصورتی کم کی. کیونکہ کیمرہ جو ہے ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ. چلیں آپ کی ان باتوں سے میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی الحمدللہ. یہ خطرے والی بات ہے، خوش کہاں ہوں گی وہ؟ اس کو یہ تو خطرے والی بات ہے، دوسرے شہر دوسرے علاقے میں گئے ہوئے اکیلے آتے یا نہیں آتے. یہ بھی بات صحیح. تو وہ جو ہے نا مطلب یعنی وہ ہم نے سلسلہ دعوت کا ایک شروع کیا اور کچھ ہی عرصہ بیتا. شیخ ابو یحییٰ نور پور حافظہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ بردباری اور علمی دلائل سے جو نا اس فتنے کا سرکوبی شروع کی، تعاقب شروع کیا اور وہ الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے بہت زبردست علمی دلائل اور بہت زبردست علمی رد انہوں نے کیا. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا شغف زیادہ تر اس نوجوان طبقے کو ہے جو علم و ادب سے آ رہی ہے. میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں گا. ہاں جی بات ٹھیک ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسا سنجیدہ اور بردباری والا انداز جو ہے نا وہ بعض کو سمجھ میں نہیں آیا. یہی بات ہوتی رہتی تھی کہ نہیں جی جواب نہیں ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جائے مدلل جواب ہوتا تھا، مدلل جواب ہوتا تھا اور وہ جواب جس کو کہتے ہیں نا جواب کا حق ادا کرنا وہ جواب تھا. مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی طرف سے بڑے ہی سنجیدہ سلیس انداز میں جو نا وہ جواب دیے گئے. ایک پڑھا لکھا آدمی جو نا اس کے لیے حجت تمام ہو گئی تھی ایک طرح سے. لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک قوم چونکہ ایسی یعنی کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے اسلاف امت کے پہلے طبقے کوئی نشانہ بنا کر لوگوں کو یوں کہ جملہ ایک رٹوا دیں بابت شیء کوئی نہیں، یہ اس طرح آپ نے جملہ رٹوا دیں تو آپ ان کے ادب کا لیول کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ بالکل ایک انتہائی بدتمیزی والا انداز، اور پھر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو آڈینس ہے، ان کے جو ویورز ہیں، انہیں جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ اب ہر طرح مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں میرے ہر رویے کے ساتھ، تو انہوں نے اور زیادہ جو ہے نا ایگریسو موڈ پر وہ چلے گئے. اور پھر تو انہوں نے جو بدتمیزی صحابہ کے بارے میں بھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعین کے بارے میں اس طرح کی بد زبانیاں انہوں نے کی ہیں. میں آپ کو ایک جملہ صرف بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اشارہ یعنی سیاق جو چل رہا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا چل رہا ہے، اور اس سیاق میں آگے کہتے ہیں بھائی میں تو اس کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہم اس کے معاملے کو بھیجتے ہیں، اللہ ہی کرے گا جو اس کے ساتھ کرے گا، ہم تو دعائیں کر کے اسے نہیں مروا سکتے. مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے. یہ اس روانی سے انہوں نے یہ جملہ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے. بہرحال تو یہ ان کی تربیت ہے، وہ انہوں نے بات کی. اچھا اب چونکہ ظاہر ان کو جو سننے والے تھے دیکھنے والے تھے ان کا بھی اسی طرح کا مزاج بن چکا تھا اور وہ اسی طرح کی بدتمیزی شروع، تو جو نا پھر وہ کچھ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ بھئی آپ اس حوالے سے نا کریں دیکھیں، اور پھر وہ ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں. پھر کلک پوائنٹ آیا، ایک ہوتا نا کہ ایک کلک پوائنٹ بھی ہوتا ہے. پھر ایک کلک پوائنٹ آیا اور وہ یہ کہ جب یہ ہم تیار ہو گئے اس بات پہ کہ ہم ویڈیو بنائیں گے، اور اب بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ بوسٹ نہیں ہوا تھا، تو اچانک سے جو نا ان کی ویڈیو سامنے آئی. کیونکہ ہم ایک ایسی ویڈیو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے جس میں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، مرزا صاحب جو نا وہ باتوں کو دہراتے ہیں، اعتراضات وہی ہوتے ہیں ان کو وہ دہراتے رہتے ہیں مسلسل، کیونکہ چورن تھوڑا سا ہی ہے نا، مطلب تھوڑا سا ہی ہے، چند ایک اختلافات ہیں صحابہ میں. جی وہ یعنی کہ کل ملا کر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ان کی بات کی ہی تصدیق و توثیق کرتے ہوئے کہیں تو وہ کہتے ہیں، ان کا یہ ویڈیو جس کا ہم نے جواب دیا اس کا عنوان ہے 100 questions on Sunni and Shia issues. تو یعنی 100 obligations اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ 100 کا جو عدد تھا یہی ان کی کل کائنات تھا، اور ہم اسی کا متلاشی تھے، یہاں تک کہ ان کا وہ جملہ سامنے آیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. اچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطائیں نہیں ہوئی؟ انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیٹیکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا. رہی لغزش، اجتہادی خطا،
اجتہادی خطا دو اچھی چیزوں میں سے کم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا نبی کے اعتبار سے وہ لغزش شمار ہوتی ہے، ہمارے لحاظ سے تو وہ دونوں چیزیں نیکیاں ہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں. یہ جیسی جملہ سامنے آیا نا، بس وہ کلک پوائنٹ تھا میرا. یہ کلپ موجود ہے، ریکارڈڈ ہے؟ جی بالکل آپ ریکارڈ ہمیں ہے. میں دیں نے گے اس کے دو، یعنی کہ اس پورے سیاق کے ان کے 2 جواب دیے. اچھا یہ اگر آپ ہمیں کلپ دیں تو ہم ویڈیو میں ساتھ لگا بھی دیں جی گے. بالکل لوگ بالکل سمجھے پتہ نہیں یار انشاءاللہ. جی بالکل، ابھی آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ دے دیں گے بھائی ڈاؤن لوڈ کر کے، اور آپ وہ لگا دیجیے گا. مقصد میرے بتانے کا، اور ہم نے اس کے دیے بھی 2 طرح جواب ہیں. ایک پہلا جواب اس کا دیا علمی اعتبار سے کہ جس کو مرزا جی نے وہ اجتہادی خطا کہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ آیا جو ہمارا اہل سنت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی شرعی حیثیت کیا ہے. وہ جیسے انتم عالم بامور دنیاکم والی حدیث پڑھ کے جو لوگوں نے جو نظریہ بنا لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی بعض اجتہادات ہوتے ہیں اور اس میں وہ اغلاط ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے. خیر وہ ہم نے اس کی وضاحت دی ہے. تو میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ کہ یہ وہ کلک پوائنٹ تھا جہاں ہم نے ان کا جوابات کا سلسلہ شروع کیا، اور باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر آگے ان کے ساتھ. یہاں پہ میں ایک اضافہ کروں گا، انہوں نے اب بات مرزا صاحب کی طرف چل پڑی ہے. جی مرزا جی ان کے فیوریٹ مطلب جو جملے ہیں نا ان میں سے مرزا جی خاص پیار ہے نا، نکے ہوں زیادہ پیار. تو وہ مرزا صاحب کا معاملہ پتہ کیا، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. یہ ایک اصولی سی بات ہے. جتنا دنیاوی معاملات میں بھی ایسی ہے، دینی معاملات. پھر آپ کو میں بتاؤں، پھر بولنے کا جو معیار ہے جس بندے کا، اس معیار پہ جا کے جب بندہ زیادہ بولتا ہے پھر اس کا طے کیا جاتا ہے یہ کتنی غلطیاں کرے گا. مرزا صاحب کا بنیادی طور پہ معاملہ جو ہے نا وہ بالکل نا تھڑوں کی زبان استعمال کرتے ہیں، بالکل ایک عوامی تھڑے گلی محلے کی. چلیے ایک خاص وقت تک تو یہ برداشت بھی کی جا سکتی ہے، ایک بے تکلفی تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا معیار زبان کا کافی نیچے ہوتا ہے. اس وجہ سے عام لوگ تو ان کو پسند بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی زبان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اندازہ کیجئے کہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں مرزا صاحب آئے اور وہ بالکل موضوع کچھ اور تھا. ان کا چونکہ ایک سٹائل بن گیا ہوا ہے کہ میں ہی میں ہوں اور کچھ میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ہوگا ایک موضوع تھا فرقہ واریت سے کیسے بچاؤ اختیار کیا جائے. انہوں نے آگے کیا شروع کر دیا کہ فرقہ واریت تو انہوں نے پھیلائی ہے یوں بھئی، اچھا چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے. یعنی کہ ادھر مرزا صاحب کے اندر اتنی کامن سینس بھی نہیں ہے خود کو نمایاں کرنے کے شوق میں کہ بھائی یہ 3 مسلک کے لوگ آئے بیٹھے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد ہی تو بیٹھے ہیں کہ فرقہ واریت موجود ہے، لڑائیاں موجود ہیں، فتوے موجود ہیں، مارکٹائی موجود ہے. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس معاشرے کو، پاکستان کے معاشرے کے اوپر پروگرام تھا کہ پاکستانی معاشرے کو فرقہ واریت میں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے بندے آپ اس میں کوئی اچھی تجویز پیش کرو. بالکل. اب یہ کیا کیا انہوں نے، انہوں نے بابیاں نے کیا ہے، انہوں نے وڈیا نے کیا ہے، میں پیش کرنا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو تم کہہ رہے ہو. پھر میں نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی. اب یہ ہوا کہ بعد میں مرزا صاحب نے یہ بات تسلیم بھی کی اپنے، جب اس پروگرام کے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ہوا بات ختم ہو گئی، لیکن اس پروگرام کے اوپر کافی بعد میں بھی پروگرام انہوں نے بھی ریکارڈ کیے، ہم نے بھی جواب دیا. تو اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پھر، بلکہ یہ جملہ ہے ان کا آن دی ریکارڈ موجود ہے، پھر وہ ساڈے تو اسٹوڈنٹ سن. یہ نیو ٹی وی والوں نے یہ زیادتی کی تھی کہ انہوں نے 3 گھنٹے کا پروگرام تھا، 3.5 گھنٹے کا پروگرام تھا، جس کی ریکارڈنگ انہوں نے بہت مشکل 1.5 گھنٹہ چلائی اور 1.5 گھنٹہ اس کی کٹنگ کی. اور اس کٹنگ میں انہوں نے مرزا صاحب کو اتنی فیور دی، لطیفے کی حد تک جا کے فیور دی، کہ انہوں نے جو چھوٹی کلپس جاری کیے اس میں ایک کلپ کے اوپر باقاعدہ لکھا کہ ابوبکر قدوسی نے مرزا محمد علی جلمی کو چیلنج کر دیا، اور وہ اب وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پروگرام آنے سے پہلے اس کی مشہوری کر رہے ہیں. جی. اچھا میں نے وہ سنا، 1 منٹ کا کلپ تھا، اس میں جو میں نے چیلنج کیا ہے وہ کٹ گیا ہوا ہے. یعنی کہ مذہب کا خیز طرح کی کٹنگ کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام کو چلانے کی ریٹنگ کے لیے کہ بھائی اللہ کے بندے، اگر ابوبکر قدوسی نے چیلنج کیا اور تم نے اس کا عنوان بھی باندھ دیا تو چیلنج بھی تو شامل کرو. اب وہ جو میرا جملہ کٹ گیا. اچھا اب میں وہاں پہ بتاؤں، مرزا صاحب کی زبان کی بات کر رہا تھا. انہوں نے جب ہمارے جو ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جی یہ ہم نے ایک علماء نے مل کے ایک یہ ہم نے ایک اتنے نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے، تو کہتے وہ ایجنسیاں، میں معذرت چاہتا ہوں لفظ میں بول رہا ہوں لیکن نقل کفر نہ کہ کہتے وہ تو ایجنسیاں نے ڈنڈا دے کے کروایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا تھا جو آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے، ورنہ آپ لوگ اکٹھے ہونے والے نہیں. یار ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا زبان بول رہے ہیں؟ بازاری. اچھا بازاری زبان بول رہے ہیں. اچھا وہ جناب علی جو میرے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک بڑی معروف خاتون ہے اور بڑی وہ سنجیدہ خاتون ہے، وہ آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگی یہ بندہ کتنا بد زبان ہے،
बेचारी परेशान हो गई कि खातून की मौजूदगी में। सच्ची बात बताऊं, जो लोग गालियां देने वाले लोग भी होते हैं, जब खातून आ जाए मजलिस का रंग बदल जाता है। जी, जी। वो लोग हया करते हैं, औरत की हया करते हैं। हमारे मुआशरे का चलन है, ये कोई दीनदार गैर दीनदार की बात नहीं है, बल्कि दुनियादार बंदे, जी जी बिल्कुल, गाली गलौज करने वाले, थड़ों के, बसों पे चल के लटके के सफ़र करने वाले लड़के, वो भी जब औरत आ जाती है वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। अब इन्होंने ये जब जुमला बोला तो खातून, मकसद कहने का ये है कि वो बिल्कुल उनका अंदाज बाजारी है। उसी वजह से वो मुखालिफिन की तो इज़्ज़त करना बड़ी दूर की बात है। हुआ अच्छा, दूसरा मामला ये हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी आई है। जी जी, अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़ आई है कि एक बंदे की ज़ुबान से कोई इज़्ज़त दर महफूज नहीं, वो इख्तलाफ भी करता तो उसको इख्तलाफ का करीना नहीं है, तो लोंडे लोपाड़े तो फिर उसके मुरीद बन जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन उसकी कभी अपनी इल्मी हैसियत मुसलमान नहीं हो सकेगी। इस वक्त वो तनहा खड़े हैं। जी हाँ, देखिए इस वक्त वो तनहा खड़े हैं, बिल्कुल तनहा खड़े हैं। अगर उनके वो जो दो चार उनके जो उन्होंने अपने नायबीन जो वो उनकी क्या हैसियत, वो भी इसी तरह के ही हैं। देखें गामदी साहब है ना, गामदी साहब से हमारा कितना इख्तलाफ है, लेकिन हम जब भी गामदी साहब का जिक्र करते हैं एहतराम से जिक्र करते हैं। जी जी, सबब क्या है कि वो एक अच्छे इखलाक से बात करते हैं, अच्छे पैराए में वो अपना इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, गामदी साहब का चूँकि मजाज संजीदा था, उन्होंने जो शुज़ूज़ इख्तियार किए उनकी बुनियाद भी उनके मुताबिक इल्मी थी, ठीक है। गली महल्ले की ज़ुबान उन्होंने नहीं बोली, मुखालफ का भी एहतराम किया। नतीजा ये निकला कि आज भी उनके 2 4 5 10 जो उनके आगे बड़े नाम कह लें, उनके नायबीन कह लें, वो भी संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। अब मिर्ज़ा साहब की जो अपनी ज़ुबान थी, पंजाबी की मिसाल है, गुरु जिन्हों दे टप्पने चेले जान छड़प, कि गुरु जिनके जो है ना वो छोटी सी छलांग मारते हैं ना जब, तो जो उनके चेले होते हैं वो उससे कई गुना बड़ी छलांग मारते हैं। अब जो मिर्ज़ा साहब की ज़ुबान है वो इनके फॉलोअर्स की ज़ुबान है। यानी कि एक बंदा जिसकी ज़ुबान ये है, बल्कि जो इनके फॉलोअर्स हैं ना, जो जिनको ये स्टूडेंट कहते हैं, उनकी ज़ुबान ज़्यादा गंदी हो चुकी है। कुदरती बात है, वो कहा ना मैंने कि गुरु जिन्हों दे टप्पने चेले जान छड़प। अब यानी कि ये जुमला इन्होंने बोला था कि ऐसे इस्लाफ के तो खतरे चेक करने चाहिए। ऐसे लोग आज हैं या पुराने बुजुर्गों में हैं जिन्होंने तफरकाबाजी डाली है? पहले वो अपना खतने चेक करवाएं। यार एक बंदा जिसका किताब से ताल्लुक हो, जिसका इल्म से ताल्लुक हो, जिसका किताब से ताल्लुक हो, जो दीन का दाई हो, वो ये ज़ुबान बोल सकता है? ज़ाहिर सी बात है नहीं बोल सकता। अब मिर्ज़ा साहब इस वक्त तनहा खड़े हुए हैं। हकीकत ये मैं बताऊँ, इस वक्त हमारा मसला मिर्ज़ा साहब नहीं होने चाहिए। मिर्ज़ा साहब का चैप्टर क्लोज हो चुका है, और वो किस तरह क्लोज हुआ है? उनकी अपनी ज़ुबान के हाथों। अगर वो संजीदा आदमी रहते, संजीदा बात करते, तो यकीनन वो बड़ी देर तक सर्वाइव कर जाते, शुज़ूज़ के बावजूद सर्वाइव कर जाते। मिर्ज़ा साहब का चैप्टर क्लोज हो चुका। इस वक्त अब सिर्फ ये है कि एक सैलाब था, आया गुजर गया, अब उसने जो पीछे खराबी पैदा की है वो खराबी हमारी नौजवान नस्ल। हाँ, असल चीज़ ये अब मसला ये कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, उसको हमने ये बताना है कि जनाब ये आपके मुरब्बी साहब थे, ये झूठ बोलते रहे हैं, ये 2 नंबरियाँ करते रहे हैं, ये किताबों के नाम ले लेके। यानी कि जब मैं कभी कभी बात करता होता ना कि यार ये बंदा तो अरबी भी नहीं इसको जानता, तो वो कई दफ़ा इमाम काबा को मुनाजरा का चैलेंज दे दिया। तो मैंने एक दफ़ा पोस्ट की थी, मैं कहा इमाम काबा से दरख्वास्त करते हैं कि इस उम्र में इनको अरबी तो आएगी नहीं, आप पंजाबी सीख लें। इमाम काबा ही पंजाबी सीख लें, मुनाजरा जो करना है उन्हें। सही बात। इमाम काबा को ऐन जो नहीं निकलती। इमाम काबा से जब आयन नहीं निकलती तो आयन जो दबा जाते हैं, पी जाते हैं, तो उसके लिए मुनाजरा ज़रूरी था ना, उनको तजवीज़ सिखानी। तो इमाम काबा को पंजाबी सीखनी चाहिए थी। सही बात है। अब ये उनका कसूर है, उनको नहीं पंजाबी आती। तो मसला ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिस तरह ये मोहम्मदी साहब माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया, बिलाशुबा को अल्लाह ताला की इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो ये फ़र्ज़ कफ़ाया इन्होंने मतलब अदा किया, हम सारे उलमा की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो मसला ये है कि इस वक्त जो नौजवान नस्ल है ना, वो बहर दलील की, वो एक जज्बाती तूफ़ान था, वो आया गुजर चुका हुआ है। अब सिर्फ ये काम करने वाला हमारे उलमा को चाहिए कि ये बात मैं बड़ी मतलब सोच दोबारा मुकर्रर कह के मेरी बात वजह से सुनिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे उलमा कराम को मैं बड़ी दफ़ा ज़ाती मजलिसों में भी कहता रहा था और दोबारा कहता हूँ, हमारे उलमा को अब रद्द छोड़ के जो रद्द कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है, वो तो एक ज़रूरी चीज़ होती है ना। उन मामलात में जिनमें ख़राबी पैदा की गई है उनमें दुरुस्त मौक़िफ़ जी जी अलग से बयान करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है कि अहले सुन्नत का कुछ जो दुरुस्त मौक़िफ़ है वो ऐसे अहले इल्म आगे आएँ जो ज़ुबान बयान पे उम्दा अबूर रखते हों, जो आवाम से आवाम की ज़ुबान में बात करना जानते हों, तो वो उन मामलात में एक दुरुस्त मौक़िफ़ पेश करें और बाकायदा उसकी यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए और वसअत इख्तियार करनी चाहिए। ये एक ज़रूरी काम है नौजवान नस्ल। ये यूँ समझ लीजिए, मैं ये समझता हूँ, उससे मेरी राय में जो मैंने तजवीज़ पेश की इसमें कोई कमज़ोरी हो, इससे बेहतर किया जा सकता हो, इसमें मैं नहीं कहता कि, लेकिन काम जो करने वाला वो ये तामीर नो का है, ये ज़रूरी काम है। मैं इसमें एक तजवीज़ शेख साहब दूँ। देखिए, होना ये चाहिए कि जो हमारे
منبر جمعے کے لیے مخصوص ہیں، جو ہم جس سے اپنے مسجد کے نمازیوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہی ہفتے کے باقی 6 دنوں میں ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اپنی یعنی کہ علاقے میں اس طرح کے، جیسے ہمارا نہد چینل ہے، ہمارا اسٹوڈیو ہے، اس طرح کے وہ اسٹوڈیوز بنائیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر مختلف موضوعات کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے نا ایک ذہن سازی اور تربیت کا سلسلہ نوجوانوں کے لیے شروع کریں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ وسوسہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک اہل بیت کا ذکر نہیں کیا تھا، اہل بیت کے ذکر کو چھپاتے تھے، ان کے فضائل کو چھپاتے تھے، باقاعدہ کہا روایتیں چھپائی ہیں. روایتیں چھپائی ہیں. اچھا ادھر اگر آپ ایک اجازت دیں تو چھوٹا سا ایک سوال ہے جی جی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں روایتیں چھپائی ہیں علماء نے. جی جی اگر روایتیں چھپائی ہیں تو مرزا صاحب نے کدھر سے لی ہیں؟ عربی تو مرزا صاحب کو پڑھنی نہیں آتی، عربی مصادر سے تو استفادہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. جناب علی، میں آپ کو بتاؤں اتنی افسوسناک بات ہے یہ کہ ایک ہمارے یعنی کہ شیخ صاحب ہیں، مطلب مبلغ صاحب ہیں ہمارے، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا طبقہ ان کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے لیے اصلاحی تقریریں وہ کرتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریر کے اندر کہا کہ میں جو نا ایک فضائل یعنی حقوق فضائل اہل بیت پر کتاب لکھ رہا ہوں. لیکن جب میں نے اس کے لیے مواد ڈھونڈا تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ان کے حوالے سے جو فضائل اور مناقب و حقوق بیان ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب ان کی کتاب شائع ہو کے آج ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 600 سے اوپر صفحات پر مبنی کتاب ہے. صحیح. سوال یہ پیدا، اور اس میں ہماری کتب کے ہی حوالے جاتے ہیں سارے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کتب کے اندر یعنی اہل سنت کی کتب میں فضائل اہل بیت کی مرویات نہیں تھیں تو آپ نے 600 صفحے کی کتاب کا الگ سے وحی پا کر لکھی ہے. ہو سکتا ہے ٹائم مشین یوز کر کے آپ اندازہ کریں غلو جو ہمارے اندر کا ہے، کس درجے کا غلو ہمارے اندر آ گیا ہے اور کس درجے کی جو ہے نا مطلب کہتے ہیں ہم یعنی باتیں کرتے ہیں. اچھا میں ایک یہاں پہ کوڈ کروں گا مرزا صاحب کا ہی ایک جملہ. مرزا صاحب مسئلہ 157 کی ابتدا کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں یہ جو نا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگ جو نا یعنی کہ بے وقوف نہیں بنائے جا سکتے. یہ میرا مفہوماً الفاظ ہیں. اب لوگ بے وقوف نہیں بنائے، میں مرزا صاحب کی تائید کرتا ہوں. جی نہیں، میں اس میں ایک بات بتا رہا ہوں، اب لوگ بے وقوف نہیں بنائے جا سکتے. اب تو لوگ جو نا وہ حقائق کو یوں ہی گوگل پہ سرچ کر لیا کرتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کر لیا کرتے ہیں. سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. پرانے علماء کے جھوٹ پکڑے نہیں جاتے تھے. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ کو ہانٹ کریں گی. سر میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ بے وقوف نہیں بنائے جا سکتے ہوتے تو کیا یہ بات کہنے کی کسی کے اندر جرت ہوتی کہ جی یہ ہماری کتابوں میں نہیں اور نقل ہماری کتابوں سے کیے گئے؟ مزے کی بات دیکھیں آپ. صحیح. کیا اگر اب اس دور کے اندر لوگ اگر بے وقوف نہیں بنائے جا سکتے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ یہ والے حضرت صاحب بھی اور وہ ہمارے جہلم والے حضرت صاحب بھی دونوں کس درجے کا لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ جی یہ جو نا وہ اہل بیت کی جو نا فضائل اور ان کی روایات کو بیان نہیں کرتے. چلیں یہ پھر میں ایک آپ کو بات یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ کروں میں گا. صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ذکر کر دوں. دیکھیں پہلے تو ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا وہ باقاعدہ یعنی کہ ہماری جماعت اکابرین ٹاسک دیں باقاعدہ، اور ٹاسک دے کر جو ہے نا علماء کو توجہ دلائیں کسی کے ذمے اہل بیت، ان کے حقوق و فضائل و صحیح ادب ان کا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے سکھانے کی طرف توجہ دلائیں. کسی کو اسی طریقے سے صحابہ کے مشاجرات یا صحابہ کے حرمت و فضائل کے حوالے سے ٹاسک دیا جائے. ہر شخص کو اس کے لیول کے، اس کے منصب اور اس کے علم کے مطابق کا کام زکوٰۃ، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ باقاعدہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں یعنی کہ حیدرآباد کے اندر ایک پروگرام منعقد ہوا سود کے خلاف. کراچی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے تقریباً 5 گھنٹے کا لیکچر دیا، بہت ہی عالیشان قسم کا وہ لیکچر دیا سود کے مفاسد کے اوپر، دنیاوی اعتبار سے سود کے مفاسد پہ اور دینی اعتبار سے سود کی حرمت پہ. تو بہت بڑی تعداد میں صحافی بھی اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو بعد میں وہ ایک صحافی یعنی کہ سوالات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ایک صحافی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب آپ نے سود کے دنیاوی مفاسد پر بات کی، بہت اچھی بات ہے، اس کا نعم البدل بھی تو بتایا جائے. بھئی موجودہ جو بینکنگ سسٹم یا اکنامیکل سسٹم جس میں سود شامل ہو گیا
उस तरीके कार से यानी देखा जाए तो सवाल तो उनका वैलिड था ना। वैलिड सवाल है उनका, ठीक है ना। उन्होंने तो खैर प्रोफेसर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्यों ना ऐसा हो कि हमारे उलमा जो किताबुल बुयू पढ़ते हैं उसी किताबुल बुयू को जदीद इकोनॉमिकल सिस्टम के साथ रिलेट करके सीख के और उसको तरतीबवार जो है ना बयान करें, ताकि हमारे लोगों को यानी कारोबार में सूद की जो जदीद शक्लें हैं उनसे तारुफ भी हो जाए और उसका यानी नेमुल बदल उसका तदारुक भी आता हो। यही जो है वो तिजारत का मामला है, यही मईशत का मामला है। अब इंतहाई माजरत के साथ तलाक का मैटर होते के साथ ही हमारे लोग यानी भाग दौड़ रहे होते हैं इधर उधर कि जी, और ख़ास तौर पे दीगर मसालिक के लोग हमारे पास आ रहे होते हैं जो है वो तलाक का फतवा पूछने के लिए। तो ये अपने मसलक को लोगों तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए गोया एक दरवाज़ा है। क्यों ना ऐसा हो कि हमारे यहाँ वो मुफ्तियान किराम जो तलाक के मसाइल के बारे में बखूबी जानते हैं, एक तरतीबवार सिलसिला जो ना वो शुरू करके तलाक के मसाइल को समझाएं। तो अर्ज़ करने का मतलब अल-मुख्तसर ये है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को हमारे अकाबरीन दे के उन पर तरतीबवार नौजवान नस्ल की तैयारी के लिए एक मवाद तैयार करवा के सोशल मीडिया पे क़यामत तक के लिए एसेट बना कर रख दें उसको, मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से काम होना चाहिए, कि जब जिस मौजू पर भी हमें यानी कि उस हवाले से कुछ देखना हो, सीखना हो, हम उसको जो वो कीवर्ड्स होते हैं, सर्च कीवर्ड्स जो होते हैं, हमने उसको टाइप किया। सबसे पहले जो ना हमारे उलमा की वीडियोस, चाहे वो जदीद से जदीद मसला हो, उस पर हमारे एक आलिम मुफ्ती, एक स्कॉलर की वीडियो होनी चाहिए, नौजवान नस्ल उसे देखे और किसी भी फितने का शिकार वो ना हो पाए। फिर दूसरी तरफ नौजवान जो नस्ल है उसको भी इस बात का एतराफ़ होना चाहिए कि आप जिस तरीके से जब बीमार हो जाते हैं तो ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानियों की एक मखसूस आदत है कि माशाल्लाह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही पावरफुल है। सबसे पहले हम खुद जो है ना अपने ऊपर तजुर्बा करना बेहतर समझते हैं। गूगल से पूछ के मेडिकल पे जाते हैं, गोली ली, गूगल से की पुछना है घर आजा साड़ी खवातीन जड़ियां अंदर उन्होंने पैराडोल देना किन्ने किन्ने इलाज हो जाता जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर भी बड़ा जुल्म है, जब मेडिकल पे चले गए उससे जाके बोल दिया मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, गोली ली और खा ली। अच्छा जनाब ले, लेकिन आखिरकार 3 दिन बाद ये होश आ जाता है कि अगर मिसाल तबीयत बेहतर नहीं हो रही होती तो फ़ौरन भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। हमने आज तक ये नहीं देखा। अच्छा फिर चले वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उनको अफाका नहीं हुआ, तो भाई वो अब घर पे आए तो क्या देखते हैं कि जी वही नौजवान हमारा जो है ना पंखे से रस्सी बांध रहा है। हाँ भाई ये क्या कर रहे हो? ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। क्यों? मेडिकल साइंस में मेरी बीमारी का इलाज ही नहीं है। समझे के पास वो खुद चला जाता है। बात को सही हुआ क्या है कि हजरत साहब ने पहले अपनी ट्राई ली, जब नाकाम रहे तो एक जाके गली मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया, और जब उसकी बीमारी का सही तशखीस नहीं हो सकी और इलाज नहीं हो सका तो वो मेडिकल साइंस से मायूस होकर लटकना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो फितरी तौर पर हमारे नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक आपने कोई वसवसा सोशल मीडिया से सुना, आपने उसको यानी अपने तौर पे गूगल पे सर्च किया, या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जैसे हमारा इस्लाम 360 जैसा जो सॉफ्टवेयर है, आपने उससे जो ना मदद ली और आप नतीजे तक नहीं पहुंच सके, उस वसवसे को दूर नहीं कर सके, तो आप अपने गली मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे जाके आपने पूछा। इत्तेफाकन उन्हें जवाब नहीं पता था, तो अब आपने जहन बना ये मौलवियों को तो कुछ आता ही नहीं है, इन मौलवियों को तो कुछ पता नहीं, वो जो मिर्ज़ा साहब ने ज़बान दे दी है। हालांकि ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि हम जो है ना एक आलिम से दूसरे आलिम, दूसरे आलिम से तीसरे आलिम, ये कोई मयूब बात नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं है, सुनने में अजीब लगती है, अमली ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। ये बिल्कुल इस तरह मैं बीमार हुआ, मैं एक डॉक्टर के पास गया, एक से सही नहीं हुआ, दूसरा तीसरा, यहाँ तक कि इस शहर में मेरा इलाज नहीं है, मैं जो है वो कराची चला गया, कराची में मेरा इलाज नहीं है, मतलब पाकिस्तान में मेरा इलाज नहीं है, मैं किसी और मुल्क चला गया। लंदन भी जाते हैं ना, लंदन भी जाते हैं लोग इलाज के लिए, तो आप अंदाज़ा करें, और बाज़ दफ़ा आते भी नहीं हैं। तो मकसद कहने का यही है, इतने बड़े बड़े मामला जब हो जाते हैं तो आप देखें कि ज़िंदगी बचाने के लिए जब हम इतना सब कुछ करते हैं तो ईमान बचाने के लिए क्यों नहीं करते? बल्कि वो तो हम सेकंड और थर्ड ओपिनियन भी ले रहे होते हैं। अच्छा मैं ना यहाँ पे वो जो बात आपने की थी ना, मैं चाहूँगा कि चूँकि मेरा एक खास शुबा भी है, तो मैं उस वाले से कि हदीसें छुपाने के हवाले से और फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से 2 बातें ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए बात सुनिए, चूँकि मैं पब्लिशर हूँ और 37 साल से यानी कि बचपन से इस फील्ड में हूँ, यानी कि लड़कपन में कई किताबें बुखारी शरीफ दाऊद राज की हर बंदा जानता है, बिल्कुल है। सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने शाया की, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाया की बुखारी शरीफ की। अब जब मैं डंडी मारनी होती तो तब मैं डंडी मारता, जब बंदा छपने के बाद तो मुमकिन नहीं रहता। किस सन में छपी आपने? इसको तकरीबन
25 سال ہو گئے تقریباً, اچھا 25 سال ہو گیا. اچھا, بخاری شریف دو دراز کی میں نے سب سے پہلے شائع کی ہے. اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابیں ہم نے شائع کی ہیں, مکتبہ قدوسیہ کے زیر اہتمام. پھر دارالسلام والے ہیں اور ادارے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں شائع کی. یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں, یہ حدیثیں لیتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیے, عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت بھی ہے. کیا کسی عربی نسخے میں حدیث یا تو یہ نکال کے یوں پیش کر رہے ہیں, مصادر کے اوپر تو اعراب نہیں نہ لگے ہوتے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, ایک بار بھی کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ اس نے کتاب لہرائی ہو اور اس میں کہا جی دیکھیں جی اس میں حدیث مار غائب کر دی گئی ہے. جی بالکل بالکل. مکتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا جی, مکتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے آئیں, دارالسلام کی بخاری لے کے آئیں. میں کہتا ہوں میں اہل حدیث بندہ ہوں نا جی, میں اس حوالے میں اہل حدیث کی نمائندگی نہیں کرتا. صرف میں دیوبندیوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن, میں بریلویوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن. دیوبندیوں کی کسی ادارے کی چھپی کتاب لے کے آئیں, ایسے ہی ہے. بریلویوں کو کسی ادارے کی چھپی بخاری لے کے آئیں, مسلم لے کے آئیں, سائستہ لے کے آئیں. اہل حدیثوں کی تو میں ذمہ دار سامنے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ سامنے کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے میرے ادارے کی. کسی ایک ادارے کی کسی ایک مسلک کی کسی کتاب میں حدیث امار کے اوپر ایک لفظ بھی بدلا ہو تو پکڑے ہیں واقعہ. بالکل. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جذباتی جملے بول کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ایسے ہی کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خود آپ نے ساری عمر کتاب نہیں پڑھی, آپ جاتے ہیں جمعے والے دن امام نے جب کھڑا ہونا تھا نماز کے لیے 4 منٹ پہلے, 3 منٹ پہلے آپ جاتے ہیں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو پورا خطبہ گزر چکا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غیر ممکن ہے امام نے اس دن بیان کیا ہو لیکن نہیں بھی بیان کیا. امام بھی ہم 15,000 روپے والا ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کا کتاب سے کوئی تعلق, یہ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, نہ آپ کا کتاب سے تعلق, نہ آپ کا کسی عالم دین سے تعلق, نہ آپ کتاب کھولتے ہیں, نہ آپ کتاب پڑھتے ہیں, نہ آپ نے کبھی کتاب خریدی, ناولز اور فلموں سے آپ باہر نہیں نکلتے. ایسے میں کوئی آگے برج مہر اور یہ بڑا کوئی سیانہ آگے کہتا ہے جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں, چونکہ آپ مولویوں کے خلاف ہیں, مولویوں کی چونکہ آپ ذہنی طور پہ اپوزیشن بن چکے ہوئے ہیں جی جی بچپن سے مجموعی ماحول سے کہ مولوی یوں ہوتے ہیں مولوی یوں, اس وجہ سے وہ فوراً جملہ آپ کو اپیل کر گیا کہ جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی نے جا کے دیکھا ہو کہ یار بخاری چھپی ہے دیوبندیوں کی, بریلویوں کی, اہل حدیثوں کی, کس نے حدیث نکالی, کسی نے نہیں نکالی. حدیث موجود ہے, شروعات موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ایک بندے نے اٹھ کے کہہ دیا. پھر اگلا جھوٹ, پچھلے دنوں یہ بڑا سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلا اور میں نے اس کے اوپر مضمون لکھا. وہ یہ جھوٹ چلا کہ جی دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیت نہیں ہے. اچھا, سالدین صاحب ایک معروف آدمی ہے, لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں یونیورسٹیز میں. اب اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو جو ہوتا ہے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں. اب اس طرح کے بندے جب یونیورسٹی میں جا کے دین اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں, جو عام بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے یار ان کو تو ہم سے بہت زیادہ معلومات ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں یار جو عام صدق جو انہوں نے کہہ دیا سر ہو چاہیے. اب انہوں نے کیا دعویٰ کیا, انہوں نے کہا جی ذخیرہ حدیث جو اہل سنت کا ہے وہ حضرت حسین سے کوئی روایتی نہیں ہے, حضرت علی سے روایتی کوئی نہیں ہے. اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے, کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو, کہ کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا, آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں, گن کے 6 حدیثیں نکال کے تھا علی بن ابی طالب کی, نہیں ملیں گی. اور کئی لوگ اس دن میں دیکھ رہا جب وہ وائرل ہوئی ویڈیو, بڑے لوگ پریشان ہوئے. میں نے اس دن پھر مضمون لکھا اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باقاعدہ یہ میں نے اس کے اوپر پورا چارٹ اپنا دیجیے, یہ اسکرین میں لگا دیں گے نا, نظر آ رہا ہوگا. ہاں آپ لگا دیجیے گا. دیکھیں اس میں کتاب کا نام لوں گا, پھر اس کے بعد جو مرویات ہیں وہ میں بتاؤں گا. حضرت صحیح بخاری شریف سب سے پہلے زیادہ نشانہ صحیح بخاری ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں. سیدنا ابو بکر سے 32 روایات ہیں, سیدنا عمر سے 137 روایات ہیں, اور حضرت عثمان سے 25 روایات ہیں. یہ تینوں صحابہ کی روایات جو ہیں مل کے اس میں, اچھا سیدنا علی کی 96 روایات ہیں, سیدنا ابو بکر کی بھی علی سے کم, بالکل, سیدنا عثمان کی بھی سیدنا علی سے کم, بالکل, سیدنا عمر کی سیدنا علی سے زیادہ ہیں. اچھا آگے چلیں. ترمذی میں سیدنا ابو بکر کی 22 ہیں, سیدنا عمر کی 78 ہیں, ترمذی میں 78 ہے, اور حضرت عثمان کی 19 ہے. سیدنا علی اکیلے کی ان تینوں سے زیادہ ہیں, 142 روایات ہیں. صحیح مسلم میں سیدنا علی کی 67 ہے, سیدنا ابو بکر کی 9 ہے, 74 ہے, حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی 30 ہے. یہ 3 کتابیں جو ہے نا. اچھا صحیح ابو داؤد جو ہے بخاری مسلم کے بعد جو ہے ابو داؤد کا عموماً درجہ اہل سنت میں لیا جاتا ہے. اب صحیح ابو داؤد میں کیا ہے جی, ابو داؤد میں ہے جی سیدنا ابو بکر کی 11 ہے, سیدنا عمر کی 76 ہے, اور سیدنا عثمان کی 15 ہے, اور سیدنا علی کی ابو داؤد میں ان تینوں کے مشترکہ مجموعے سے اکیلے کی زیادہ ہیں, 110 روایات ہیں. بالکل ایسے. اچھا اب مسند احمد اور دارمی
یہ ملا کے بقایا سائے کی یہ 8 کتابیں بنتی ہیں. یہ بنیادی کتابیں اہل سنت کی. اب ان میں ان کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں. اب ان کا مجموعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کی 210 روایات ہیں, سیدنا عمر کی 977 ہیں, اور سیدنا عثمان کی 312 ہیں. یہ بنتی ہیں جناب تقریباً 1400 روایات. صحیح. تینوں خلفائے ثلاثہ کی, ابو بکر, عمر, عثمان کی 1400 روایات ہیں. سیدنا علی کی اکیلے کی 1583 روایات ہیں. جی جی جی. اب دیکھیں کہا کیا جاتا ہے جی ہمارے ہاں جی اہل بیت سے بغض ہے, اہل سنت سے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت نظر ہی نہیں آتے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی یہ جو 1583 روایات ہیں اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں ہمارے شیعہ حضرات کی سے آدھی بھی نہیں ہے. بالکل سیدنا علی سے بالکل ایسے ہی, یعنی کہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا محبت کا, ان کے ہاں اس سے آدھی بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے فکر یاد نہیں آ رہی ورنہ میں بتاتا ہوں تو آپ مزید حیران ہو جاتے, اس سے بھی کام ہے. لیکن کم از کم اس حد تک یہ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجیے جو کہا جاتا ہے علماء حدیثیں چھپاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں اہل بیت نہیں ہے. اس لیے قارئین ناظرین میں آپ کو یہ بات کہوں گا, نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا تو بھی فرض بنتا ہے نا کہ جو بندہ آگے گئے اسلام آپ کہیں زندہ باد اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی کہ ایک بندے نے آ کے کہا جی مولوی حدیثیں چھپاتے ہو, آپ نے فوراً طے کر لیا جی بالکل مولوی حدیثیں چھپاتے ہی ہوں گے, لازم ہے. نہیں تو آپ نے ترجمہ کس نے کی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اہل بیت کے حوالے سے علیحدہ سے کتابیں کیوں نہیں لکھی پھر؟ دیکھیں بالکل ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات سنیے, مسند احمد بن حنبل کی جو ترتیب ہے نا وہ یہی ہے. مسند ابی بکر, مسند عمر, مسند علی, مسند عائشہ, بلکہ مسند اہل بیت اور مسند. اچھا میں بتاتا ہوں, 2 کتابیں اردو زبان میں چھپ چکی ہیں. ایک مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے, ٹھیک, وہ کن کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد سے نکالی گئی. مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے اور مسند اہل بیت الگ سے چھپ چکی ہے. یعنی کہ اس میں سے وہ سارے فضائل و مناقب جو ہیں وہ علیحدہ سے ان کی روایات کرتا ہے نا. حافظ صاحب اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مسند احمد کی ترتیب کے اندر پہلے یعنی کہ مسند اہل بیت ہے, مسند اہل بیت کے بعد پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں آپ کے ازواج ہیں, پھر یعنی کہ اس ترتیب سے, یعنی پہلے مسند اہل بیت ہو گئی, پھر اس کے بعد اس ترتیب سے ان سب کی جو نا مرویات ہیں. تو یہ مین اسٹریم کی کتاب ہے, یعنی کہ بنیادی کتاب ہے. تو مین اسٹریم کی کتاب میں یہ پہلے سے اہل بیت کی مرویات کی ترتیب اس طریقے سے بیان ہوئی تھی. اس کے بعد اتنا بڑا یعنی کہ دھوکہ دینا ہے. اور یہ اردو میں چیز کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, اور میں یہاں اردو ترجمے بھی 2 ادارے نے کر چکے ہیں. اہل حدیثوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, دیوبندیوں نے الگ ترجمہ کیا ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ترجمے چھپ رہے ہیں, بک رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں. اور یہ جو بنیاد ہے اس کی, یہ بھی آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے کہ اس یعنی یہ پروپیگنڈے کا ذکر جس بات سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی, وہ کہتے ہیں بھائی حدیث غدیر ہے, یعنی کہ جس کو حدیث موالات بھی کہا جاتا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ جو غدیر خم والی ہے نا, غدیر خم والی, ٹھیک ہے نا. میں یہ عرض کروں کہ اتنی بعض مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے اپنی عوام, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی میں نے جن مولوی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے بغیر نام لیے ذکر کیا ہے کہ جی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری کتب کے اندر جو نا, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں تحقیق کے اسلوب سے واقف ہیں اور آپ کچھ یعنی مصادر کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یعنی کہ صحیح سند سے یہ روایت نہ کتب تشیع میں موجود ہے نہ کتب اہل السنہ میں. صحیح. یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ روایت, چیلنج کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مصدر میں سے یہ روایت صحیح سند سے نہیں نکالی جا سکتی. یعنی محدثین نے یعنی جدید دور میں لے لیجئے شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ, ان حضرات نے بھی اسی جو سنن ترمذی والی جو روایت ہے نا اس کی سند کی تحسین فرمائی ہے. تو آپ اندازہ تو کریں کس درجے کی مطلب دھوکہ دہی اور ہے, اور یعنی کہ ہمارے والوں کی کس درجے کی احساس کمتری ہے کہ بھائی جی دوسروں کے یعنی مذہب کو ایندھن بھی ہم سے ہی ملا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مشہور روایت ہے جو بچے کو ہمارے گھر کو آگ لگائی اور ایندھن بھی ہمارے. دیکھیں آپ صاحب وہ روایت جو بچوں کو آتی ہے, جو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ عربی دانوں کو, اردو دان بچوں کو آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, سیدہ فاطمہ آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کان میں کوئی بات کی, جی آپ رونے لگ گئیں. ہر بندے کو پتہ ہے. پھر بات کی تو آپ مسکرا اٹھی, ہنسنے لگ پڑی. یہ حدیث آتی ہے نا تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. بے شک یہ ہزاروں دفعہ سنی. سیدہ فاطمہ ہمارے سر کا تاج ہے, ان کے پاؤں سے لگی جو خاک ہے ہمیں اپنی آنکھوں کے سرمے سے زیادہ عزیز ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اب یہ روایت بیان تو بڑا کرتے ہیں سارے. اب سیدہ فاطمہ کو پوچھا گیا کہ آپ پہلے روئیں پھر ہنسیں, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا جان نے کہا تھا
کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا. بالکل ایسے. اب نبی کی جدائی کا وقت, سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی ہے. اب اس کے بعد پھر آپ مسکرائیں کیوں, ہنسی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے آگے تم مجھ سے ملو گے. ہر مسلمان بچہ اس روایت کو جانتا ہے. بالکل ایسے. یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے؟ یہ ہے سوال. یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے؟ یہ روایت صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں نے پہنچائی, اہل سنت کی کتابوں سے پیچھے یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے؟ بالکل. اس حجرے میں کون بیٹھا تھا؟ کس کا حجرا تھا؟ کس کا حجرا تھا جس میں نبی بستر پہ تھے؟ اور کس کے بستر پہ نبی نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ فاطمہ پہلے مسکرائیں, پھر پہلے روئیں, پھر ہنسی؟ اور روایت کس نے کی؟ سیدہ عائشہ نے. سیدہ عائشہ کو آج آپ نے دشمن بنا دیا. بالکل ایسے. سیدہ عائشہ کو آج ہم احساس کمتری کے مارے کہتے ہیں جی فضائل اہل بیت کی سب سے بڑی روایت یہ روایت ہے. بالکل ایسی. سب سے بڑی محبت کی روایت یہ روایت ہے. سب سے بڑی دل کو پکڑنے والی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں, جن کے آنسو جو ہیں لال و زمرد سے بھی زیادہ قیمتی ہیں, وہ رو دی ہیں. اور یہ روایت کون کر رہا ہے؟ روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے. اور ہمارے احساس کمتری کے ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جی اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا مراد ہو کہ مفہوم صحیح نہیں بیان کرتے. جس طرح 28/12 انہوں نے موٹر سائیکل وہ تو پھر وہ پیر والی بات ہوئی نا جی, وہ پیر والی بات ہوئی نا کہ پیر, وہ پھر یہ بات ہوئی نا کہ پیر صاحب کہنے لگے لا تقربوا الصلاۃ. پیر صاحب نماز نہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن پاک میں کہا اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا پیر صاحب آگے بھی تو پڑھیں. کہتے یار سارا قرآن کا ٹھیکہ میں نے لیا, آگے تم پڑھ لو. پر یہ تو پھر وہ یہ نا کٹ ہوجتی ہے نا, پھر تو وہ بندہ جتنی مرضی کرتا رہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ جب ممدی بھائی بات کر رہے ہوتے ہو حدیث امار میں سے کچھ چیزیں چھپا دیتے ہوں. میں کہتا ہوں جی جو مرضی کر لیں, یہ روایت سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے. اب نکالیں سیدہ عائشہ کو بیچ میں سے. پھر یہ روایت تو سیدہ عائشہ نے بیان کی. اور یہ حب اہل بیت کے اوپر یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو زیادہ تر خطبہ جب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ لازمی روایت آتی ہے. اس کے بغیر تو وہ ضروری ہے نا. سیدہ عائشہ سلام ان پر, انہوں نے یہ روایت کی. یہ دیکھیں نا کہ تحقیق, اگر آپ تحقیق کریں اس کی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو فضائل ہیں, وہ فضائل بیان کرنے والے زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج ہیں. صحیح, زبردست. ایک ہے کیونکہ اردو کوئی موجود نہیں ہوتا. ایک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف آپ کہیں کہ جی مقام جو نا وہ, یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو ذہن میں جی یہ 5 افراد کا جو نا سب سے بڑا مقام ہے. یہ 5 حضرات کا بھی مقام ہے ماشاءاللہ, زبردست. یعنی کہ آپ کے پورے گھرانے کا مقام ہے. کیونکہ حدیث جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن امت کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ دہرا کے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 فیصلہ کن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل بیت, کہ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ان اہل بیت کے اندر یعنی یہ مجموعہ ہوا آپ کے پورے گھرانے کا, کہ آپ کا پورا گھرانہ جو نا وہ یعنی کہ واجب الاحترام ہے, اس کی جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ عزت کی جائے گی. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہ ازواج تھیں کہ جنہوں نے فاطمہ کی فضیلت کو بیان کرا, جنہوں نے آپ کی دیگر بیٹیوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. اگر آپ ان ازواج کو ہی سب سے پہلے یعنی کہ ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ جی صرف یہ 5 اہل بیت ہیں, تو وہ تو معاملہ خرابی کی طرف جانا ہی ہے نا. یعنی کہ اب آپ دوسروں کو کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا فضیلت کے ماننے والے نہیں, فضیلت کے ماننے والے تو ہم ہیں, جبکہ اصل میں تو فضیلت کے ماننے والے وہ ہیں کہ جن سے آپ تک یہ روایت پہنچی ہے. یہ سب سے پہلے جیسے شیخ صاحب نے یہ بات کی, قدوسی صاحب نے, کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ حدیث بیان کرنے والی تو عائشہ ہیں. جیسے مثال لے لیں چھوٹی سی, چادر میں لپیٹنے والی جو روایت ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں 5, یہ بیان کرنے والی ام سلمہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ ایک طرف کہیں گے جی یہ ازواج اہل بیت نہیں, اور وہی ازواج ان کا اہل بیت ہونا ثابت کرتی ہیں ان 5 حضرات کا. تو یاد رکھیں کہ ان کی فضیلتوں کو بھی جب بھی مانا جا سکتا ہے کہ جب ان حضرات کی بھی فضیلت کو, ازواج کی بھی فضیلت کو مانا جائے. ہم اہل سنت کا منہج ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم نے کبھی بھی, جیسے ہمیں منہج ملا لا نفرق بین احد من الرسل ہے, جس طرح ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے سوائے اس کے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض,
کہ ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی. اسی طرح ہم صحابہ کے درمیان تفریق نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو بعض صحابہ کو نام لے کے علیحدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. اسی طرح ہم اہل بیت میں کسی بھی قسم کی تفریق کے قائل نہیں ہیں سوائے ان کے کہ جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فضیلت ان کی بیان کی. تو اب یہ اتنا محتاط منہج تھا اور اتنا معتدل منہج تھا کہ جو قرآن اور احادیث کے عین مطابق تھا. اس میں نہ کسی قسم کا تشدد تھا, اس میں نہ کسی قسم کا غلو تھا, یعنی کہ بالکل محتاط رویہ. اب جب آپ اس کے برعکس سے کوئی بھی موقف اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس, تو آپ لازمی سی بات ہے افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. اور جتنے گمراہ فرقے ہیں, مثلا ہم جن کو آج ناسبی کہتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رد عمل کا نتیجہ ہے. صحیح, وہ ان کے رد عمل کا نتیجہ ہے, اور وہ بھی احساس کمتری کے مریض ہیں. جب وہ روافظ کو ان کے اعتراضات کے جوابات نہیں دے پائے تو انہوں نے یعنی کہ انہی کی طرح بدتمیزی اور گستاخی کرنا یعنی اپنے لیے یہی بہتر سمجھا. جو رد عمل کا شکار ہوئے, بالکل رد عمل کا شکار ہوئے ہیں. اور یہی وجہ آپ دیکھیں خال خال ہیں, بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں. معروف قسم کے اگر آپ ناسبی دیکھیں بطور فرقہ ناسبی دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک پوائنٹ سکورنگ چیز ہے صرف. جی جی, کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ناسبیت. حقیقت یہ ہے کہ اہل سنہ میں بلکہ مسلمانوں میں ناسبیت بطور گروہ نہیں موجود. بالکل ایسے ہی. غلط بیانی کی جاتی ہے, مبالغہ کیا جاتا ہے, اور صرف پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جی جی, صرف بیلنس کرنے کے لیے, جو کہ غلط طور پہ کیا جاتا ہے. بالکل جس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب صحابہ کی عزت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ اہل بیت کا بھی لوگ, یہ ہمارے میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر صحابہ و اہل بیت کی عزت. اور دیکھیے میں تب یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت تو متنازع نہیں ہے. جی, اہل بیت کے حوالے سے ہمارا جو اہل سنت ہیں, اہل سنت کے ہاں ابو بکر صدیق اور سیدنا علی کی جو گستاخی کرتا ہے, دونوں برابر کے مجرم ہیں. برابر کا مجرم. اس لیے ہمارا تو یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ جو اگر ایون کہ جو سیدنا ابو بکر کے دفاع میں اپنے زوم میں سیدنا علی کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط بولتا ہے, ہمارے نزدیک وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم وہ شخص ہے جو سیدنا ابو بکر کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے. بالکل, ہمارا تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے نا, یہ کی جاتی ہے, یہ سمپل پوائنٹ سکورنگ ہے, وگرنہ ناسبیت بطور گروہ موجود نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل میں بعض لوگ گمراہ ہوئے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بندہ کہ جی فردن بھی نہیں ہے, موجود ہے فردن, لیکن ایک ہوتا ہے بقدہ گروہ بن جانا, عقیدہ بن جانا, اور اس کے بعد اس کا ایک فرقے کی شکل اختیار کرنا. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ویسے تو آپ کا ایک دوست اکثر لگا ہوتا ہے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کا ایک پرانا ساتھی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی شدری چھوڑ رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں بعد. ہم اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہوتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ رد عمل میں ناسبیت کی حد پہ پہنچے ہوئے ہیں. جی جی جی. لیکن ہمارے نزدیک تو ہمارا تو عقیدہ. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں نا شیخ صاحب, یہ بھی تو دیکھا جائے نا, پھر ایسے لوگوں کا رد بھی کس نے کیا, یہ بھی ذرا دیکھیں آپ. کیا ان کا رد, میں آپ کو بتاؤں, کیا ان کا رد یعنی کہ اہل بیت کی عزت و حرمت کا نام لے کر اپنی دکان چلانے والوں نے کیا, یا جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی یہ تو ناسبی ہیں تو یوں ہیں, کیا انہوں نے کیا؟ مطلب وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ رد نہیں کرتے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں را مٹیریل مل گیا. جی مل گیا. وہ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ را مٹیریل ملنے کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ کس طرح ایک ایسا بندہ آیا جس نے کوئی ناسبیت والی بات کی ہے, چلو ہمارے پاس ایک ثبوت مل گیا. وہ ثبوت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے صحیح. ایسے ہی. اور یہ بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے, یہ بدفطرتی کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے لیے دلیل اختراع کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈتا پھرے رد کرنے کی بجائے. تو یہ تو بدبختی ہے, ہم لوگوں کی بھی بدبختی ہے. بالکل ایسے ہی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی رکھے, آپ کی بھی, اور قدوسی صاحب کو بھی لمبی زندگی دے, اور اگلے سال پھر ہماری ملاقات ہو انشاءاللہ. تو آپ ہر سال آتے رہیں, بلکہ پہلے بھی آ جا کر, گرمی کی چھٹیوں میں بھی آ جا کر انشاءاللہ. کوشش ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ابھی وقت آپ کے پاس کم ہے اور دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ ہیں. تو ناظرین سے آپ اجازت چاہیں گے, کافی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل چکی ہیں اس پروگرام میں, انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں تعصب کی اینک اتار کے. بلکہ وہ ایک تو اینک ہے نا, اب جو مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان کی نا آنکھوں کے آگے وہ والی اینک ہے, وہ جو دیہاتوں میں جو وہ پہنائی نہیں جاتی تھی, وہ جو خراس کے اوپر جو ٹگے کہتے ہوتے ہیں ہمیں, کولو کے بیل کے, ہاں کولو کے بیل کے آنکھوں پہ چڑھائی جاتی تھی نا, اس میں تو نظر بھی نہیں نہ آتا کچھ بھی آگے ہو کیا رہا ہے. تو وہ اتار کے تو پھر سنیں گے پروگرام, تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.